اپنی مرضی سے تو شریک زندگی کا انتخاب کرنے کا اختیار اللہ نے تو انسان کو دے دیا ہے، مگر انسان جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا کے زمرے میں بعض معاملات میں اپنی ہی چلاتا ہے اور ناقابل تلافی نقصان اٹھاتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا بھی تھا۔ قدرت کے اشاروں کو سمجھنے کے باوجود نظر انداز کرتے ہوئے بالآخر اپنے جگر گوشے کو ہی نظروں سے دور کر ڈالا۔ وہ جب ماضی کا ایک ایسا ہی راز بن کر سامنے آیا تو بہت سے پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے ایک نئی داستان رقم کر گیا۔ خطا کسی کی اور سزا کسی کو۔ غلط فیصلوں کے نتائج ایسے ہی نکلتے ہیں اور ایسی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے ملک صفدر حیات جیسے لوگوں کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے، تب کہیں جا کر درست حقائق سامنے آتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ اجنبی نوجوان کی لاش نے موزہ کوٹ فرمان میں کھلبلی مچا دی تھی۔ وہ ماہ فروری کی ابتدائی ایام تھے، تاہم موسم سرما کسی بھی طور پر رخصت ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کے ایک قصبے فرید آباد میں تھی۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ٹھنڈے ٹھار موسم میں ایک گرما گرم خبر میری منتظر تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ASI گلشیر میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، ملک صاحب، ادھر ایک بندے کی لاش ملی ہے جناب۔ میں نے ASI کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، ادھر کدھر گلشیر؟ وہ جی موزہ کوٹ فرمان میں، گلشیر نے جواب دیا۔ موزہ کوٹ فرمان اور قصبہ فرید آباد کے بیچ ایک نہر بہتی تھی۔ کوٹ فرمان فرید آباد کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا کچھ پتہ چلا کہ وہ کس کی لاش ہے اور اسے کس نے قتل کیا؟ نہیں ملک صاحب، ASI نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ بندہ پورے گاؤں والوں کے لیے اجنبی ہے، کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس بندے کی لاش اللہ رکھا کے دروازے کے سامنے پڑی ملی ہے اور اللہ رکھا اس وقت باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اوہ، میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ جب میں اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے برآمدے میں 2-3 افراد کو بیٹھے دیکھا تھا۔ ASI نے پوچھا، اگر آپ کہیں تو میں اللہ رکھا کو اندر بھیجتا ہوں۔ ہاں ہاں ضرور، میں نے جلدی سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اللہ رکھا میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ رکھا کی عمر 60 کے قریب رہی ہوگی۔ اس نے عام دیہاتی لباس پہن رکھا تھا اور سر پر سادہ سی پگڑی، جسے عام طور پر صافہ کہا جاتا ہے، شکل و صورت اور وضاحت سے وہ مستور پیشہ نظر آتا تھا۔ ASI نے اس کے ساتھ آنے والوں کو باہر روک لیا تھا۔ بعد ازاں مجھے پتہ چلا کہ وہ دیگر دونوں افراد اس کے پڑوسی تھے۔ اللہ رکھا خاصا گھبرایا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا، اللہ رکھا، یہ لاش کا کیا معاملہ ہے؟ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھانے دار صاحب، وہ پریشانی سے بولا۔ صبح سو کر اٹھا ہوں تو دروازے کے سامنے ایک لاش پڑی تھی۔ میں نے اللہ رکھا کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، صبح کتنے بجے؟ تم نے اپنے دروازے کے سامنے کتنے بجے اس لاش کو پڑے دیکھا تھا؟ جی ابھی سورج نہیں اگا تھا مگر ہلکا ہلکا اجالا ہو رہا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا کہ دروازے کے سامنے کسی کو سوتا ہوا دیکھا۔ پہلے تو میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا کہ اتنی سردی میں میرے دروازے کے سامنے کون سو رہا ہے، لیکن جب میں نے اس کے قریب جا کر دیکھا تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ کیسا جھٹکا اللہ رکھا؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے سوال کیا۔ بندہ مرا پڑا تھا جناب، وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ مر چکا تھا؟ میں نے پوچھا، کیا تم اسے ہلا جلا کر دیکھا تھا؟ نہیں تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے تو اس بندے کی لاش کو ہاتھ تک نہیں لگایا جی۔ جب میں اس کے نزدیک گیا تو مجھے اس کے چہرے پر اور سر پر خون نظر آیا تھا، اس کے کپڑوں پر بھی خون لگا ہوا تھا، وہ بالکل ساکت پڑا تھا، سانس بھی نہیں لے رہا تھا جی۔ اس نے وحشت زدہ انداز میں آنکھیں پھیلائے اور لمحاتی توقف کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، بس جی مجھے تو یہی لگا کہ وہ بد نصیب
دوسرے جہاں پہنچ چکا ہے۔ بعد میں دوسرے دیکھنے والوں نے بھی میری بات کی تصدیق کر دی۔ اللہ رکھا جو کچھ بتا رہا تھا اس سے تو یہی نتیجہ نکلتا تھا کہ وہ شخص واقعی زندگی کی بازی ہار چکا تھا، اور اس کے لباس اور چہرے پر نظر آنے والا خون اس امر کی جانب اشارہ کرتا تھا کہ اسے باقاعدہ قتل کیا گیا تھا۔ میں نے بدستور اللہ رکھا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جب تمہیں یقین ہو گیا کہ وہ بندہ مر چکا ہے تو پھر تم نے کیا کیا؟ کرنا کیا تھا جی؟ وہ ایک تھکی ہوئی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میں نے شور مچا کر لوگوں کو وہاں جمع کر لیا۔ آج مجھے مسجد کی طرف جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ اس وقت تک لوگ مسجد سے واپس آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے ہمسایوں کے علاوہ بھی وہاں کافی لوگ جمع ہو گئے۔ سب کی ایک ہی رائے تھی جناب کہ وہ بندہ مر چکا ہے۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، وہ بدقسمت آخر ہے کون؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جی ہاں، آپ کو بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس بندے کا تعلق ہمارے گاؤں سے نہیں تھانے دار صاحب، وہ ہمارے لیے اجنبی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اسے کس نے قتل کیا ہے، اور قاتل جو کوئی بھی ہے وہ اس بندے کی لاش کو میرے دروازے کے سامنے کیوں پھینک گیا ہے؟ لمحاتی توقف کر کے اس نے اپنی پھولی ہوئی اور گھبرائی ہوئی آواز کو ہموار کیا اور پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ہم نے اس عجیب و غریب واقعے کی اطلاع سب سے پہلے چودھری صاحب کی حویلی میں پہنچائی تھی۔ وہاں سے ہمیں حکم دیا گیا کہ تھانے جا کر رپورٹ درج کرائیں۔ میں نے اپنے پڑوسیوں فقیر حسین اور یعقوب علی کو ساتھ لیا اور آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ کورٹ فرمان پر چودھری فیضان علی کی حکمرانی تھی۔ چودھری فیضان سے میری 2-3 بار ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ عام روایتی چودھریوں سے خاصا مختلف شخص تھا۔ اس کے اندر غرور و تکبر نام کی چیز میں نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کی سوچ متوازن اور مزاج میں معقولیت پائی جاتی تھی۔ یہ گاؤں اس کے دادا فرمان علی کے نام پر تھا۔ میں نے اللہ رکھا سے پوچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ چودھری فیضان کو اس نامعلوم بندے کی لاش کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ چودھری صاحب خود تو حویلی میں موجود نہیں ہیں جناب، اللہ رکھا نے جواب دیا، وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہم نے حویلی میں یہ خبر پہنچا دی ہے۔ میں نے اللہ رکھا سے مزید 2-4 سوال کر کے اسے فارغ کر دیا اور اس کے ساتھ آنے والے افراد کو اندر بلا لیا۔ میں نے فقیر حسین اور یعقوب علی سے بھی 10 منٹ تک پوچھ گچھ کی، مگر کوئی نئی بات سامنے نہیں آ سکی۔ وہ بھی اس اجنبی شخص کی لاش کے بارے میں اتنا ہی جانتے تھے جتنا ان سے پہلے اللہ رکھا مجھے بتا چکا تھا۔ میں نے انہیں باہر برآمدے میں انتظار کرنے کو کہا، آپ تھوڑی دیر باہر بیٹھو، میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ کورٹ فرمان چلتا ہوں، دیکھتا ہوں اس اجنبی بندے کی لاش کا کیا معمہ ہے۔ وہ تینوں میرے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں نے ASI گلشیر کو اپنے پاس بلا کر تھانے کے حوالے سے ضروری ہدایت دی، پھر کانسٹیبل سلیم کو ساتھ لے کے کورٹ فرمان کی جانب روانہ ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ قصبہ فرید آباد اور موضع کورٹ فرمان کے بیچ میں ایک نہر رواں دواں تھی، اور قریب اس نہر میں کوئی پل وغیرہ نہیں تھا، لہٰذا فرید آباد سے کورٹ فرمان جانے کے لیے نہر کو کیا تو تیر کر یا پھر چھوٹی کشتی کے ذریعے پار کیا جا سکتا تھا۔ مذکورہ نہر اچھی خاصی چوڑی تھی، جو کسی دریا سے کم دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ہم نے کشتی کے ذریعے نہر کو پار کیا اور کورٹ فرمان پہنچ گئے۔ جب ہم نے کورٹ فرمان میں قدم رکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اللہ رکھا کا گھر گاؤں کے وسط میں تھا۔ نہر کے کنارے سے گاؤں تک لگ بھگ آدھے میل کا فاصلہ تھا، جو ظاہر ہے ہم نے پیدل ہی طے کیا تھا۔ موسم خاصا خنک بلکہ خوشگوار ہو رہا تھا، فضا میں ٹھنڈک رچی بسی تھی، تاہم یہ سردی قابل برداشت تھی۔ آدھے میل کا یہ فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم اللہ رکھا کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ اللہ رکھا نے تھانے میں جس اجنبی شخص کی لاش کا ذکر کیا تھا وہ ایک چادر کے نیچے ڈھکی ہوئی تھی۔ اللہ رکھا نے بتایا کہ تھانے کی طرف جاتے ہوئے اس نے مردہ شخص کے اوپر یہ چادر ڈال دی تھی۔ میں نے وہاں جمع ہوئے لوگوں کو ایک طرف ہٹایا اور اللہ رکھا سے کہا، چاچا یہ چادر تو ہٹاؤ۔ اللہ رکھا نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں اکڑو بیٹھ کر اس لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ پہلی ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص اس دار فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ مقتول کی عمر کم و بیش 25 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور درمیانہ قد شخص تھا۔ اس نے مناسب سائز کی داڑھی بھی رکھی ہوئی چھوڑی تھی۔ موسم کی مناسبت سے اس نے شلوار قمیض زیب تن کر رکھا تھا، جس کے اوپر گرم اونی سویٹر بھی نظر آ رہا تھا۔ پاؤں میں موزوں کے ساتھ تسموں والے بند جوتے تھے۔ اس جائزے کے دوران میں اس شخص کے سر اور چہرے نے میری توجہ خصوصی طور پر اپنی جانب
مبذول کر لی تھی کیونکہ وہاں مجھے تشدد کے خونی آثار دکھائی دیے تھے۔ میں باغور اس کے سر کا جائزہ لینے لگا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کا سر بری طرح زخمی تھا۔ کئی جگہ سے کھوپڑی چٹکی ہوئی تھی جہاں سے خارج ہونے والے خون نے اس کے چہرے کو بھی بھگو ڈالا تھا اور لباس کے سامنے والے حصے پر بھی جا بجا خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ تاہم یہ تمام تر خون جم چکا تھا۔ سر کے زخموں اور خون کی حالت کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ اس شخص کو زندگی کی بازی ہارے ہوئے 8 سے 10 گھنٹے گزر چکے تھے، یعنی اسے گزشتہ شب رات کے ابتدائی حصے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ یہ 100% قتل کی ایک ہولناک واردات تھی۔ کسی نے بڑی بے دردی سے اس اجنبی جوان کی کھوپڑی کو شدید زخمی کر کے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا، مگر کیوں؟ یہ ایک خطرناک سوال تھا جس کا جواب مجھے تلاش کرنا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک سوالات ابھی تک تشنہ جواب تھے، مثلاً کہ یہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور اسے کس نے اور کیوں قتل کر ڈالا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اللہ رکھا کے دروازے کے سامنے ہی کیوں پھینک دیا۔ میں نے زمین پر اکڑو بیٹھے بیٹھے مقتول کے لباس کی تلاشی بھی لے ڈالی۔ اس جامع تلاشی کے نتیجے میں اس بدنصیب شخص کی جیبوں سے چند ایسے اشیاء برآمد ہوئیں جنہوں نے مجھے متذکر بالا سوالات میں سے چند ایک کے جواب دے دیے۔ مقتول کی قمیص کے سامنے والی جیب میں سے 140 روپے نقدی کے علاوہ 2 ٹکٹ برآمد ہوئے۔ اس ٹکٹ میں سے ایک راجہ ٹربیولس کی بس کا تھا جو لاہور سے لائل پور تک کے سفر کے لیے جاری کیا گیا تھا، جبکہ دوسرا ٹکٹ ایک ویگن کا تھا جو ملک ٹرانسپورٹ سروس کے زیر اہتمام چلتی تھی۔ میں اس ملک ٹرانسپورٹ خدا بخش کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس بندے کی ویگن سروس لائل پور کے لاری اڈے سے مختلف دیہاتوں اور قصبہ جات کی طرف جا رہی تھی۔ یہ ویگنیں صرف اس قصبہ جات اور دیہاتوں تک جاتی تھیں جو کسی نہ کسی کچی یا پکی سڑک کے کنارے پر واقع تھیں۔ دونوں ٹکٹس پر 8 فروری کی تاریخ ڈالی گئی تھی۔ آج 9 فروری تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ گزشتہ روز وہ نامعلوم شخص لاہور سے راجہ ٹریولرس کی بس میں بیٹھ کر لائل پور پہنچا تھا اور پھر لائل پور کے لاری اڈے سے اس نے ملک ٹرانسپورٹ سروس کی ویگن پکڑ کر فرید آباد تک سفر کیا تھا، اور ظاہر ہے فرید آباد سے کوٹ فرمان تک پہنچنے کے لیے اس نے کشتی کے ذریعے بڑی نہر عبور کی تھی، اور پھر وہ ایک عبرت ناک موت سے دوچار ہو کر عدم آباد روانہ ہو گیا تھا۔ دونوں ٹکٹ کی روشنی میں وہ نامعلوم شخص 8 فروری کو لاہور سے چل کر لائل پور اور فرید آباد سے ہوتے ہوئے کوٹ فرمان پہنچا تھا، مگر کیوں؟ جب کوٹ فرمان کے لوگوں کے لیے وہ اجنبی تھا تو پھر وہ کس مقصد سے یہاں آیا تھا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مجھے سوچ کے گھوڑوں کو سر پر دوڑانا پڑا۔ میں نے مقتول کی سائیڈ پاکٹ سے برآمد ہونے والے سامان کا جائزہ لیا۔ اس سامان میں ایک رومال، ایک چابیوں والا گچھا اور ایک ایلومینیم کی کنگھی تھی۔ اس زمانے میں پلاسٹک کی مصنوعات کا استعمال ابھی شروع نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ایسی چیزیں تیار کرنے کی فیکٹریاں وجود میں آئی تھیں۔ کنگھی عموماً یا تو لکڑی کی ہوتی تھی یا پھر ایلومینیم کی۔ چابیوں کے گچھے میں 3 چابیاں پروئی ہوئی تھیں۔ مقتول کی قمیص کی سائیڈ پاکٹ سے برآمد ہونے والے سامان سے مجھے کسی قسم کی تفتیشی مدد نہیں مل سکی، تاہم ان تمام چیزوں کو میں نے اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرا روئے سخن اللہ رکھا کی جانب تھا۔ اللہ رکھا، اچھی طرح ذہن پر زور دے کر بتاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا واقعی تم اس بندے کو نہیں جانتے؟ سرکار، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وہ منت زیر لہجے میں بولا، میں کیا پنڈ کا کوئی ایک بندہ نہیں جانتا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے اس بات کا تو میں پتہ چلا چکا ہوں اللہ رکھا، میں نے گمگین انداز میں کہا۔ اب یہ جاننا باقی ہے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے اور قتل کرنے کے بعد قاتل نے لاش تمہارے دروازے کے سامنے ہی کیوں پھینکی ہے؟ جی؟ اس کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ میں نے ابھی تک بس اور ویگن کی ٹکٹ کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ میں نے اس تفصیل سے اللہ رکھا کو آگاہ کر دیا اور کہا، اگر کوٹ فرمان میں رہنے والے لوگوں میں سے کوئی مقتول کو نہیں جانتا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقتول لاہور سے یہاں کیا لینے آیا تھا؟ جناب، میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اللہ رکھا بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ ہی اس بچارت پہلی کو حل کریں۔ جس مقام پر اجنبی شخص کی لاش پڑی تھی وہاں پر مجھے ایسے کوئی آثار نہیں دکھائی دیتے تھے جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ اسے اسی جگہ پر قتل کیا گیا تھا۔ ایک بات طے تھی کہ قاتل نے کسی اور مقام پر اس کی زندگی کا چراغ گل کیا تھا اور بعد ازاں کسی وقت اس کی لاش لا کر وہاں پھینک دی گئی تھی۔
میں نے لگ بھگ آدھے گھنٹے میں موقع کی کارروائی مکمل کی اور پھر نامعلوم مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے کانسٹیبل سلیم کے ہاتھ سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ میں نے جائے وقوع پر موجودہ کم و بیش 2 درجن افراد سے پوچھ گچھ کر کے اس امر کی تسلی کر لی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی اس اجنبی مقتول شخص کو نہیں جانتا تھا۔ البتہ نور حسین نامی ایک بندے نے ایک ایسی بات کی کہ مجھے چونکنا پڑا۔ جناب، اس بندے کی لاش کو دیکھ کر پہلی نظر میں تو مجھے ایسا لگا کہ وہ موسیٰ ہے۔ میں نور حسین کو ایک طرف لے گیا اور سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، کون موسیٰ؟ میری اس کڑے سوال سے وہ ایک دم گھبرا گیا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر پریشانی نمودار ہوئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ خود کو کسی مصیبت میں مبتلا سمجھ رہا ہو۔ اس کی کیفیت سے پیش نظر میں نے جلدی سے کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں نور حسین، تم موسیٰ کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو سچ سچ مجھے بتا دو۔ یہ باتیں ہم دونوں کے بیچ رہیں گی، میں اسی لیے تمہیں ایک طرف لے آیا ہوں۔ جی، مجھے مغالطہ ہوا ہے، اس نے الجھن زدہ انداز میں بتایا۔ مغالطہ؟ کیسا مغالطہ نور حسین؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ وہ جی، جب میں نے اس بندے کی لاش کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے مجھے یہی لگا تھا کہ موسیٰ ہے، نور حسین وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن یہ موسیٰ نہیں جناب، اس میں تھوڑی بہت موسیٰ کی شباہت ضرور ہے، مگر یہ موسیٰ کون ہے؟ میں نے اس کے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ موسیٰ اللہ رکھا کا بیٹا تھا جی۔ بیٹا تھا؟ کیا مطلب؟ موسیٰ کوئی 4 سال پہلے اچانک غائب ہو گیا تھا، تھانے دار صاحب، نور حسین نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ پھر آج تک اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے جناب۔ موسیٰ اللہ رکھا کی اکلوتی اولاد تھی۔ دونوں بڈھا بڈھی کافی دنوں تک بیٹے کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ انہیں قرار آ گیا۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، کیا تمہیں پکا یقین ہے جس شخص کی لاش ابھی میں نے اسپتال بھجوائی ہے وہ موسیٰ نہیں تھا؟ لوہے کی طرح پکا یقین جناب، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ اس بندے میں بس موسیٰ کی ایک ہلکی سی جھلک نظر آتی تھی مجھے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ یہ موسیٰ ہرگز نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے نا جناب۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے اپنی سانس ہموار کی اور پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اگر یہ بندہ موسیٰ ہی ہوتا تو بھلا اللہ رکھا اسے پہچاننے میں غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ اللہ رکھا کی گھر والی کرم بی بی نے بھی اس اجنبی شخص کی لاش دیکھی۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں تو کوئی کوتاہی نہیں کر سکتی نا؟ نور حسین کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ رکھا اور اس کی بیوی کرم بی بی ضرور اس اجنبی مقتول کو اپنے بیٹے موسیٰ کی حیثیت سے پہچان لیتے۔ میں نے 1-2 سوالات کے بعد نور حسین کو فارغ کرتے ہوئے پوچھا، نور حسین تم کیا کرتے ہو؟ ذات کا کمار ہوں جی، وہ بڑی عاجزی سے بولا۔ مٹی کے برتن بناتا ہوں، اسی سے اللہ میری روزی روٹی کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اگر تم کمار ہو تو برتنوں کی تیاری کے لیے تمہیں مٹی کی ضرورت پیش آتی ہوگی۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، یہ مٹی تم کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ نہر سے جناب، اور کہاں سے حاصل کروں گا؟ وہ سادگی سے بولا، میں روزانہ صبح اپنے گدھے کے ساتھ نہر کی طرف ایک چکر لگاتا ہوں، جتنی ضرورت ہوتی ہے نہر سے اتنی مٹی نکال لاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی، پھر پوچھا، تمہارا گھر کس طرف ہے؟ اللہ رکھا سے 2 گلی پیچھے جناب، اس نے جواب دیا۔ تم ابھی تو اپنے گھر جاؤ اور تسلی سے اپنا کام کرو، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں تھوڑی دیر میں فارغ ہو کر تمہارے پاس آتا ہوں اور پھر اس واقعے کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، جو آپ کا حکم، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نور حسین کو چھوڑ کر اللہ رکھا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس وقت تک جائے وقوع سے لوگوں کی بھیڑ چھٹ چکی تھی۔ گلی میں بس اللہ رکھا اور اس کے 2-3 پڑوسی موجود تھے۔ میں نے اللہ رکھا سے کہا، تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ، اللہ رکھا جلدی سے بولا۔ میں آپ کے لیے بیٹھک کھلواتا ہوں جناب۔ چند منٹ کے بعد اللہ رکھا کی بیٹھک میں ان دونوں میاں بیوی کے سامنے بیٹھا تھا۔ کرم بی بی کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ عام سی شکل صورت کی مالک ایک گھریلو عورت تھیں۔ اللہ رکھا 60 کا ہنسا عبور کر چکا تھا۔ اس کی تھوڑی سی زرعی اراضی تھی جس کی کھیتی باڑی سے اس کا رزق روزگار چلتا تھا۔ میں نے اس بڈھا بڈھی کی ذہنی پریشانی کو دیکھتے ہوئے چند تسلی اور تفشی کی باتیں کیں اور پھر اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ اللہ رکھا، آپ لوگوں کے بچے وغیرہ کہاں ہیں؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ گھر کے اندر کوئی رونق اور چہل پہل نظر نہیں آ رہی۔ وہ جی، بات دراصل یہ ہے، اللہ رکھا بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ہمارا صرف ایک ہی بیٹا تھا موسیٰ، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے۔ کہاں چلا گیا ہے؟ کیا مطلب؟
میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ نور حسین کی زبانی مجھے موسیٰ کی گمشدگی کی خبر تو مل چکی تھی، تاہم میں یہ حقیقت اللہ رکھا اور اس کی بیوی کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ کرم بی بی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، حقیقت تو سونا رب ہی جانتا ہے جی۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، کوئی 4 سال پہلے وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ جہاں تک ڈھونڈ سکتے تھے ہم نے اسے تلاش کیا، لیکن وہ ہمیں ملا اور نہ ہی اس کی کوئی خبر پہنچی۔ تب تھک ہار کر ہم بیٹھ گئے تھے۔ اس کی واپسی کی اب کوئی آس لگی نہیں ہوئی ہے۔ اتنا بتا کر کرم بی بی خاموش ہو گئیں۔ تھانے دار جی، یوں محسوس ہوتا ہے، اللہ رکھا اپنی بیوی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یوں لگتا ہے کہ موسیٰ کسی وقت اچانک ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور ہمیں حیران کر دے گا۔ ایسی ہی حیرت آج صبح میں اس اجنبی کی لاش کو دیکھ کر ہوئی تھی یا نہیں؟ میں نے اللہ رکھا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بوکھلا گیا وہ جلدی سے بولا، میں سمجھا نہیں جناب۔ اللہ رکھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے ابھی جو آدھا گھنٹہ تفتیش کی، اس سے مجھے پتہ چلا کہ تمہارا گمشدہ بیٹا شکل میں اس اجنبی مقتول سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے۔ شکل میں ملتا جلتا تو نہیں کہہ سکتے جناب، اللہ رکھا نے جواب دیا، البتہ اس کی جسامت موسیٰ جیسی ہی ہے۔ میں نے بھی اس بندے کو دیکھا ہے جی، کرم بی بی نے کہا۔ اللہ رکھا ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے موسیٰ کی اس بندے کی شکل ایک جیسی نہیں، بس جی نین نقش کچھ ملتے جلتے ہیں نا۔ اس کا قد کاٹ اور بدن وغیرہ موسیٰ ہی کا لگتا ہے جی۔ الفاظ اور بیان کا ہیر پھیر تھا، لیکن کرم بی بی اور اللہ رکھا کا بیان نور حسین کے بیان کی تصدیق کرتا تھا۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، یعنی تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ اگر یہ اجنبی بندہ دور سے آ رہا ہو یا کہیں جا رہا ہو تو پیچھے سے دیکھ کر ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ موسیٰ ہے؟ جی ہاں جی، اللہ رکھا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کرم بی بی نے کہا، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اجنبی مقتول اور گمشدہ موسیٰ کے حوالے سے ان دونوں میاں بیوی کے تصدیق کلمات نے میرے ذہن میں چند خدشات کو جنم دیا۔ میں نے پوچھا، 4 سال پہلے جب آپ لوگوں کا بیٹا اچانک گم ہو گیا تھا، کیا آپ نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ وغیرہ درج کرائی تھی؟ رپورٹ؟ اللہ رکھا نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہاں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، موسیٰ کی گمشدگی کے حوالے سے تھانے میں کوئی اطلاع دی تھی؟ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہم نے اپنے طور پر ہی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ آلے دوالے کے گاؤں دیہات میں جدھر جدھر بھی ہمارے رشتہ دار بستے ہیں، ہم نے ہر ایک کے گھر جا کر موسیٰ کو تلاش کیا تھا۔ رشتہ داروں نے بھی اس سلسلے میں ہماری بہت مدد کی تھی، مگر کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ تھانے دار جی، وہی بات ہے کہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ کرم بی بی دکھی لہجے میں بولی، موسیٰ کو نہیں ملنا تھا، وہ نہیں ملا۔ وہ روحان سی ہو گئیں۔ میں تو ہر وقت یہی دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں بھی ہو بس زندہ سلامت ہو۔ انسان زندہ ہو تو کبھی نہ کبھی زندگی میں ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ ایک گمشدہ نوجوان بیٹے کی ماں کے دکھ کو میں اچھی طرح سمجھ سکتا تھا، لیکن ان لمحات میں میرے ذہن میں جن خدشات نے جنم لیا تھا، ان کی تحقیق اور تصدیق بہت ضروری تھی۔ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، مجھے آپ لوگوں کے درد کا پوری طرح احساس ہے۔ 4 سال پہلے جب آپ کا بیٹا موسیٰ گم ہوا، میں اس تھانے کا انچارج نہیں تھا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ موسیٰ کو تلاش کرنے کی حتی الامکان کوشش کروں گا۔ مگر فی الحال ایک دوسرا معاملہ درپیش ہے۔ دوسرا معاملہ؟ کرم بی بی نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ کون سا معاملہ جی؟ اس اجنبی بندے کا معاملہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جو کل لاہور سے یہاں پہنچا تھا اور پھر شقی القلب قاتل نے پچھلی رات اسے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا اور لاش آپ کے دروازے پر پھینک کر کہیں گم ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ رکھا لکنت زدہ انداز میں بولا، موسیٰ کا اس بندے سے کیا تعلق؟ بظاہر تو کوئی تعلق نظر نہیں آتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن اگر ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو بہت گہرا تعلق نکالا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے جی آپ کا؟ کرم بی بی کی گھبرائی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، دیکھیے، اس گاؤں کے 100 کے قریب گھر آباد ہیں، لیکن اس اجنبی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو آپ کے دروازے کے سامنے پھینک دیا گیا۔ میرے خیال میں اپنی اس حرکت سے قاتل آپ لوگوں کو کوئی سنگین پیغام دینا چاہتا ہے۔ ان دونوں کی آنکھوں میں خوف امڑ آیا۔ اللہ رکھا نے پوچھا، کیا پیغام تھانے دار صاحب؟ میں تو آپ کی بات کو بالکل نہیں سمجھ سکا۔ میں نے اس کی الجھن دور کرنے کی غرض سے واضح الفاظ میں کہا، دیکھیے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ میرے سوچنے کا انداز عام لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔
میں تفتیش کے دوران میں ہر شخص کو شک کی نظر سے ہی دیکھتا ہوں۔ اگر میں ایسا نہیں کروں تو پھر مجرموں تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ میرے پیشے کا تقاضا اور فرض کا حصہ ہے۔ میں اس اجنبی شخص کے قتل کو بھی مختلف زاویوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو آپ دونوں مانتے ہیں نا کہ یہ اجنبی شخص قد کاٹ نقش و نگار میں کافی حد تک آپ کے گمشدہ بیٹے موسیٰ سے ملتا جلتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے سوالیہ نظر سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے با یک زبان ہو کر بولے، جی ہاں، اور آپ لوگ اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکیں گے کہ کوئی اس کو خواہ مخواہ قتل نہیں کر دیتا۔ میں نے بادستور سوالیہ نظر سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، لہٰذا اس اجنبی شخص کو جس کسی نے بھی قتل کیا ہے وہ یقیناً اس کا دشمن ہوگا۔ اس کے دل میں اس اجنبی شخص کے لیے شدید ترین نفرت پل رہی ہوگی، اسی لیے اس نے موقع ملتے ہی اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جی تھانے دار صاحب، اللہ رکھا سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارا کیا قصور ہے تھانے دار صاحب؟ کرم بی بی شکایتی لہجے میں بولی، ان دونوں کی جو بھی آپس میں دشمنی تھی وہ ایک دوسرے سے نکالتے رہتے۔ اس بندے کی لاش کو ہمارے دروازے کے سامنے پھینکنے کی کیا تک بنتی تھی؟ تک بنتی ہے کرم بی بی، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بدبخت اجنبی شخص کو آپ کے گمشدہ بیٹے موسیٰ کے مغالطے میں کسی نے قتل کیا ہے، جبھی اس کی لاش کو آپ کے دروازے کے سامنے پھینکا گیا ہے۔ اوہ! اللہ رکھا نے ایک پرتشویش سانس خارج کی اور فکر مند لہجے میں بولا، لیکن موسیٰ کا ایسا دشمن کون ہو سکتا ہے جو اپنے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت رکھتا ہو کہ بے دردی سے اسے قتل ہی کر ڈالے؟ یہ تو آپ مجھے بتاؤ گے نا؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ موسیٰ کرتا کیا تھا؟ میرا مطلب ہے اس کی دن بھر کی کیا مصروفیات ہوا کرتی تھیں؟ دیکھیے جی، اللہ رکھا گہری سنجیدگی سے بولا، موسیٰ 4 سال پہلے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ ہم جہاں جہاں اسے تلاش کر سکتے تھے ڈھونڈ کر دیکھ لیا، مگر وہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملا۔ وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کرتا ہوگا اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں جناب۔ ہاں، تھوڑا توقف کر کے اس نے اپنی سانس درست کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جب تک وہ یہاں ہمارے پاس تھا تو میرے ساتھ ہی کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ تھوڑی سی زمین ہے، اللہ کے کرم سے اچھی گزر بسر ہو جاتی ہے۔ جب موسیٰ کام میں میرا ہاتھ بٹاتا تھا تو مجھے بڑی سہولت تھی، مگر اب اکیلا ہی کام میں جتا رہتا ہوں۔ بوڑھی ہڈیاں جانے کب جواب دے دیں۔ جب موسیٰ ادھر کوٹ فرمان میں ہی تھا تو ظاہر ہے لوگوں سے اس کا میل جول بھی ہوتا ہوگا۔ اللہ رکھا کے خاموش ہونے پر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، ایسا تو ممکن نہیں کہ انسان کے جہاں 10 دوست ہوں وہاں اس کا کوئی ایک آدھ دشمن نہ ہو، لیکن تم بتا رہے ہو کہ اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ تھانے دار صاحب، اللہ رکھا نے آپ کو بالکل سچ بتایا ہے، کرم بی بی دکھی لہجے میں بولی۔ موسیٰ اپنے کام سے کام رکھنے والا بچہ تھا۔ جی، لڑائی جھگڑا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی تو کبھی کسی سے تو میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہر ماں کا عموماً اپنی اولاد کے بارے میں یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے مہذب اور سلجھی ہوئی اور شائستہ اولاد ہے۔ میں نے اس بوڑھے کو ایک اور زاویے سے کریدنے کی کوشش کی، کیا آپ لوگوں نے موسیٰ کی شادی بھی کر دی تھی؟ جی نہیں، اللہ رکھا نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، کوئی منگنی وغیرہ؟ نہ شادی اور نہ منگنی جی، اللہ رکھا نے جواب دیا۔ میں مزید 15-20 منٹ تک گھما پھرا کر ان سے مختلف سوالات کرتا رہا، لیکن ایسی کوئی بھی مفید بات سامنے نہ آ سکی جس سے اس اجنبی کے حوالے سے کوئی پیش و رفت ہو سکتی۔ جیسے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اگرچہ موسیٰ کے والدین کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کے کسی دشمن کا وجود نہیں تھا، لیکن میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ان کے گھر سے اٹھ آیا۔ ٹھیک ہے اللہ رکھا، میں اس بدقسمت شخص کے قاتل کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس دوران میں اگر آپ لوگوں کو کوئی خاص بات پتہ چلے تو فوراً مجھے اس کی اطلاع دینا۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور میں گھر سے باہر نکل آیا۔ واپسی کا رخ کرنے سے پہلے میں نے اللہ رکھا کے پڑوسیوں فقیر حسین اور یعقوب علی سے فرداً فرداً 2-4 پوچھ گچھ کی، مگر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ نامعلوم اجنبی مقتول تک رسائی کا کوئی راستہ واضح نہ ہو سکا۔ اس صورتحال سے میرا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ موزہ کوٹ فرمان بڑی نہر کے کنارے سے لگ بھگ آدھے میل کے فاصلے پر واقع تھا
اور یہ آدھا میل لہلاتے سرسبز شاداب کھیتوں پر مشتمل تھا۔ نہر سے گاؤں کے اندر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک کچا راستہ کھیتوں کے بیچ سے بنا ہوا تھا۔ میں اسی راستے پر سبق خرامی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ عقب سے کسی نے مجھے پکارا، "تھانے دار صاحب!" میں نے یکایک پلٹ کر دیکھا تو نور حسین کمار کی صورت دکھائی دی۔ میں رک گیا اور سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے میرے قریب آیا۔ "ہاں بھائی نور حسین!" میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ "خیریت تو ہے نا؟ یہ تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟" "وہ جی، آپ نے کہا تھا نا کہ ادھر سے فارغ ہونے کے بعد آپ میرے پاس آئیں گے." وہ سادگی سے بولا۔ "لیکن آپ تو واپس جا رہے ہیں۔" نور حسین کمار سے جائے وقوع پر میری مختصر سی بات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اجنبی شخص کی لاش کو دیکھ کر اس کے ذہن میں پہلا خیال موسیٰ کا آیا تھا، لیکن بعد میں اسے اپنے اس خیال کی تردید کرنا پڑی کیونکہ وہ موسیٰ نہیں تھا۔ اس وقت میں نے نور حسین سے کہا تھا کہ اللہ رکھا کی طرف سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کے پاس آؤں گا اور تفصیلی بات چیت کروں گا۔ نور حسین بھی میری اس بات کا حوالہ دے رہا تھا۔ "ہاں نور حسین!" میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ "میں تمہارے گھر نہیں آیا تو کیا ہوا؟ آؤ ہم چلتے پھرتے بات کر لیتے ہیں۔" وہ فرمانبرداری سے میرے ساتھ چلنے لگا۔ "نور حسین، یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ وہ اجنبی مقتول اللہ رکھا کا بیٹا موسیٰ نہیں ہے۔" میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ "لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ آخر ہے کون؟ میرا مطلب ہے وہ کون تھا؟" "کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جناب!" وہ بے بسی سے بولا۔ "اس بد نصیب کی شکل کافی حد تک موسیٰ سے ملتی جلتی ہے، اس لیے مجھے دھوکا ہوا تھا۔ اس اجنبی کو کسی نے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔" میں نے بدستور اس کی جانب دیکھے بغیر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا، جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل کو اس اجنبی سے شدید نوعیت کی نفرت تھی، اور اس کی لاش اللہ رکھا کے دروازے کے سامنے پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رکھا کو کوئی سنگین پیغام دینا چاہتا ہے۔ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ قاتل جو بھی ہے وہ دراصل موسیٰ کا دشمن ہے، اور موسیٰ کے مغالطے میں ہی اس نے اس بندے کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جی وہ چلتے چلتے رک گیا۔ "آپ تو بڑی گہری بات کر رہے ہیں۔" "بات کی گہرائی کو بعد میں بھی ناپا جا سکتا ہے۔" میں نے نور حسین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ "فی الحال یہ بتاؤ کہ اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟" "آپ کی بات میں بہت وزن ہے تھانے دار صاحب!" وہ پرسوچ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ "لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ موسیٰ جو پچھلے 4 سال سے غائب ہے، اچانک کہاں سے نمودار ہو گیا، اور اس کا ایسا کون سا دشمن ہے جو بے دردی سے اسے قتل کر سکتا ہے؟" "موسیٰ کہیں سے نمودار نہیں ہوا نور حسین!" میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ "تم نے شاید میری بات پر غور نہیں کیا۔ جان کی بازی ہارنے والا موسیٰ نہیں بلکہ اس سے ملتی جلتی شکل کا کوئی بندہ ہے، اور اسے موسیٰ کے شبیہ میں قتل کیا گیا ہے۔" نور حسین نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد بڑی عقلمندی کی بات کی۔ "اس کا مطلب تو یہ ہوا جناب کہ قاتل کو کہیں سے یہ اطلاع ملی ہوگی کہ پچھلی رات موسیٰ اپنی ماں باپ سے ملنے کوٹ فرمان آ رہا ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے موسیٰ نہیں آیا، اور یہ بدبخت قاتل کے ہتھے چڑھ گیا، اور اس نے موسیٰ کے مغالطے میں اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔" "میں تم سے 100% اتفاق کرتا ہوں نور حسین، کیونکہ میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں۔" میں نے نہر کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے کہا۔ "لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی رات اگر موسیٰ کو کوٹ فرمان آنا تھا تو وہ کیوں نہیں آیا، اور اس کی جگہ اس سے ملتی جلتی شکل کا یہ اجنبی کیوں اور کہاں سے ٹپک پڑا؟" "جی ہاں، یہ سوالات تو ہیں۔" وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ "اور یہ بھی موسیٰ کا ایسا خطرناک اور جانی دشمن کون ہو سکتا ہے؟" لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی اور پھر متذبذب انداز میں بولا۔ "جہاں تک میں موسیٰ کو جانتا ہوں وہ تو بہت امن پسند اور صلح صفائی سے رہنے والا انسان تھا۔ اس کا کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ میں اسی گاؤں میں پیدا ہوا ہوں تھانے دار صاحب، اور موسیٰ میری آنکھوں کے سامنے پل بڑھ کر جوان ہوا ہے۔ میں نے کبھی اسے کسی کے ساتھ الجھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ موسیٰ کے ماں باپ کا بھی یہی دعویٰ ہے نور حسین، میں نے گمگین انداز میں کہا۔ "لیکن میں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں یہ راز جان کر رہوں گا کہ موسیٰ کے خون کا پیاسا کون ہو سکتا ہے، اور اس مقصد میں کامیابی کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔" "جی آپ حکم کریں۔" وہ فرمانبرداری سے بولا۔ "میں کیا تعاون کر سکتا ہوں؟ یہ تو تم بتا چکے ہو کہ موسیٰ سے کسی کی یا کسی سے موسیٰ کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔" میں نے پوچھ گچھ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ "میں یہ جانتا ہوں کہ 4 سال پہلے موسیٰ اچانک غائب ہوا تھا، اور اس وقت ایسا کون سا واقعہ پیش آیا تھا جسے اس کی گمشدگی کے ساتھ جوڑا جا سکے؟" "کوئی نہیں۔" وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ "ایسا کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا تھا، بس وہ ایک دن اچانک غائب ہو گیا تھا۔
چپ چاپ، پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ 4 سال کے بعد آج پہلی مرتبہ اتنے زور شور سے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ موسیٰ کے کسی دشمن کا سراغ نہ ملنے کی صورت میں نے نور حسین سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ کیا آج صبح تم مٹی نکالنے نہر کی طرف گئے تھے؟ جی گیا تھا، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ بندے کی لاش کو رات کے آخری پہر یا پھر علیل صبح لا کر اللہ رکھا کے دروازے کے سامنے پھینکا ہوگا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیا تم نے کسی شخص کو ادھر آتے ہوئے یا جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ میرا مطلب ہے جب آج صبح تم نہر سے مٹی نکالنے گئے تھے تو تم نے گاؤں کے اندر یا گاؤں سے باہر کی فضا میں کوئی غیر معمولی بات نوٹ کی تھی؟ وہ میرے سوال کے مقصد تک پہنچ گیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جناب، جب اپنے گدھے کے ساتھ مٹی نکالنے بڑی نہر کی طرف جاتا ہوں تو اس وقت ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا ہوتا ہے۔ آج صبح نہر کی جانب جاتے ہوئے یا واپسی میں مجھے ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا جسے غیر معمولی کہا جا سکے۔ میں نے نہر سے مٹی نکال کر اپنے گدھے پر لادی اور واپس آ گیا۔ نور حسین کی وضاحت سے یہ لگتا تھا کہ اس اجنبی نامعلوم شخص کی لاش کو رات کے اندھیرے میں کسی وقت لا کر اللہ رکھا کے دروازے کے سامنے پھینک دیا گیا تھا۔ اور شواہد سے میں یہ اندازہ پہلے ہی لگا چکا تھا کہ قتل کی اس واردات کسی اور مقام پر ہوئی تھی۔ بعد ازاں جب اس بدقسمت کی لاش ٹھنڈی ہو گئی اور بدن سے خارج ہونے والا لہو جم چکا تو اللہ رکھا کے دروازے کے سامنے پھینک دیا گیا۔ مگر کیوں؟ اللہ رکھا کا دروازہ ہی کیوں؟ اس کیوں کا کوئی واضح جواب ابھی تک سامنے نہیں آ سکا تھا۔ اگر میں اصل جائے وقوع تک، یعنی جہاں اس اجنبی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، وہاں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو بہت سے رازوں سے پردہ اٹھ سکتا تھا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے نہر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں سے مجھے کشتی کے ذریعے نہر عبور کرنا تھی۔ کشتی اس وقت نہر کے دوسرے کنارے سے اسی طرف آ رہی تھی۔ میں نے نور حسین سے کہا، اب تم اپنے گھر جاؤ اور میں تھانے جا رہا ہوں اور پھر کل ادھر کا چکر لگاؤں گا۔ تم اپنی آنکھوں اور کان کھلے رکھنا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی ہاں، بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں نے نور حسین کو واپس بھیج دیا اور نہر کے کنارے کھڑے ہو کر کشتی کا انتظار کرنے لگا۔ مذکورہ نہر کا پاٹ خاصا چوڑا تھا، اسی لیے اسے بڑی نہر کہا جاتا تھا۔ جو نہیں جانتے تھے وہ اسے دریا بھی سمجھتے تھے۔ کشتی والے خادم حسین نے 2 افراد کو نہر کے کنارے اتارا تو میں کشتی پر سوار ہو گیا۔ خادم حسین کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور درمیانہ قد شخص تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرے سے جفاکشی جھلکتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کی ساری زندگی محنت کرتے ہوئے گزری ہو۔ سرکار، اگر آپ کا حکم ہو تو میں کشتی چلاؤں؟ وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے مختصر جواب دیا، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ اس نے کشتی کو رواں کر دیا اور بولا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں کچھ پوچھوں جناب؟ میں نے فراخ دلی سے کہا، ہاں ہاں پوچھو خادم حسین۔ اس نے پوچھا، سرکار، صبح آپ چند لوگوں کے ساتھ ادھر کوٹ فرمان گئے تھے اور ابھی آپ اکیلے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے، میں نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ 2 گھنٹے پہلے آپ کے محکمے کا ایک سنتری کسی اجنبی کی لاش لے کر فرید آباد کی طرف گیا ہے۔ وہ کریدنے والے انداز میں بولا، کیا کوٹ فرمان میں قتل کی کوئی واردات ہو گئی ہے؟ میں نے چونک کر خادم حسین کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں مجھے دنیا جہان کے تجربے کے ساتھ ہی بہت گہرائی بھی نظر آئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں محسوس ہوا کہ خادم حسین اس واقعے کے بارے میں زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت ضرور جانتا ہے، تاہم انجان بن کر مجھ سے استفسار کر رہا ہے۔ میں نے الٹا ہی اسی کو گھسنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے خادم حسین، میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کوٹ فرمان میں پچھلی رات ایک اجنبی شخص کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ میرے عملے کا آدمی اسی بدنصیب بندے کی لاش کو لے کر فرید آباد کی طرف گیا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، ادھر گاؤں میں چند لوگوں کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اجنبی شخص کل شام میں تمہاری کشتی پر سوار ہو کر کوٹ فرمان پہنچا تھا۔ میرا یہ سوال اندھیرے میں چلایا ہوا تیر ہرگز نہیں تھا۔ فرید آباد سے کوٹ فرمان تک پہنچنے کا واحد ذریعہ خادم حسین کی کشتی ہی تھی۔ کل شام میں سہ پہر میں یا دن میں کسی وقت وہ نامعلوم شخص اس کشتی میں بیٹھ کر کوٹ فرمان پہنچا ہوگا۔ آپ کو بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے تھانے دار صاحب۔
وہ افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جن دو بندوں کو میں آخری پھیرے میں کوٹ فرمان پہنچا رہا ہوں، آج ان میں سے ایک کی لاش واپسی جائے گی۔ دو بندوں کو؟ مجھے کرنٹ سا لگا۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ جو آپ کا سنتری جس بندے کی لاش لے کر فرید آباد گیا ہے نا، میں نے اسے اور ایک دوسرے بندے کو کل شام میں کوٹ فرمان پہنچایا تھا۔ وہ میرا آخری پھیرا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے خادم حسین کے بارے میں جو اندازہ قائم کیا تھا وہ اس بار اب درست ثابت ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ اجنبی مقتول کے حوالے سے معلومات رکھتا تھا۔ میں اپنے مخصوص انداز میں اس سے سوال کرنے لگا، خادم حسین، تم نے لگ بھگ کتنے بجے ان دونوں افراد کو کل کوٹ فرمان پہنچایا تھا؟ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بتانے لگا، وہ 5:30 اور 6 بجے کے درمیان کا وقت ہوگا۔ میں صبح 9 بجے کشتی نکالتا ہوں اور سورج ڈوبنے سے پہلے آخری چکر لگا کر واپس چلا جاتا ہوں، کیونکہ میرا گھر ادھر فرید آباد میں ہی ہے۔ خادم حسین، میں نے گہری سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا، جن دونوں بندوں کو تم نے کل شام کوٹ فرمان پہنچایا تھا، ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ جی میں سمجھا نہیں۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے فوراً وضاحت کر دی، کیا تم ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ اجنبی مقتول کی شناخت ہی سب سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی تھی، لہٰذا میری تان بھی اسی پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا، جناب میں ان دونوں میں سے ایک کو کسی حد تک جانتا ہوں۔ کس کو؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ بھولا کو، اس نے بتایا۔ بھولا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم اس بندے کی بات کر رہے ہو جس کی لاش کچھ دیر پہلے میں نے کانسٹیبل سلیم کے ہاتھ سرکاری اسپتال بھجوائی ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس بندے کو تو میں نے کل پہلی بار دیکھا تھا اور دوبارہ دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اس افسوسناک انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے کہا، کیا تم اس کے ساتھی کی بات کر رہے ہو؟ جی اس کا اصل نام تو اسحاق ہے، خادم حسین نے بتایا، مگر وہ بھولا کے نام سے مشہور ہے۔ تو تم اسحاق عرف بھولا کو کس حد تک جانتے ہو؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، ٹھیک ہے پھر بھولا ہی کے بارے میں بتا دو۔ یہ بھولا چاچا اسماعیل کا بیٹا ہے جی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ فرید آباد کے لاری اڈے پر چاچا اسماعیل کی چائے اور سگریٹ وغیرہ کی دکان ہے۔ بھولا بھی کئی بار مجھے ادھر دکان پر نظر آیا ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر خادم حسین سے پوچھا، کیا کل وہ دونوں ایک ساتھ ہی تمہاری کشتی پر سوار ہو کر کوٹ فرمان پہنچے تھے یا الگ الگ تمہارے پاس آئے تھے؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا جی، وہ معتبرانہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ دونوں ایک ساتھ ہی باتیں کرتے ہوئے میری کشتی تک پہنچے تھے اور نہر عبور کرتے ہوئے بھی ان میں بات چیت ہو رہی تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہی تھے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اچھا تو اب یہ بھی بتا دو کہ وہ دونوں ہی نہر کے اس پار اتر گئے تھے یا بھولا واپس آ گیا تھا؟ دونوں ہی ادھر رہ گئے تھے، خادم حسین نے جواب دیا، میں خالی کشتی کو لے کر واپس آیا تھا اور آج صبح ہی سے تم اپنی کشتی پر نہر کے پھیرے لگا رہے ہو؟ جی ہاں، صبح 9 بجے سے میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں۔ کیا کوٹ فرمان سے فرید آباد کی طرف آتے ہوئے کسی پھیرے میں آج تم نے بھولا کو بھی بٹھایا ہے اپنی کشتی میں؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں جناب، میرا خیال ہے بھولا ابھی تک ادھر کوٹ فرمان میں ہی ہے، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ اگر وہ واپس آتا تو میری کشتی میں ضرور بیٹھتا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تھانے دار صاحب، خادم حسین کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ہاں، میں نے خیالات سے باہر آتے ہوئے کہا۔ جناب ہم کنارے پر پہنچ گئے ہیں، خادم حسین نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ میرے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ جب انسان کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوتا ہے تو اس پر نئے درواں ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، تم مجھے واپس کوٹ فرمان لے چلو۔ چند لمحات تک وہ سوچتی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر فرما برداری سے بولا، جی آپ کی مرضی تھانے دار صاحب۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اس کی کشتی کا رخ پھروایا اور واپس کا سفر شروع ہو گیا۔ جب سے خادم حسین نے مجھے بتایا کہ بھولا ادھر کوٹ فرمان میں ہی رک گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا، میرے ذہن میں خیالات کی اٹھک بیٹھک لگی ہوئی تھی۔ گزشتہ شام میں اجنبی مقتول بھولا کی مائیت میں کوٹ فرمان پہنچتا ہے، پھر اسی رات کے ابتدائی حصے میں اجنبی شخص کو بڑی بے دردی سے قتل کر کے اس کی لاش کو اللہ رکھا کے دروازے کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے، اور اسی مصداقہ اطلاع کے مطابق اسحاق عرف بھولا ابھی تک کوٹ فرمان کے اندر موجود ہے، تو پھر یہ بھولا یقیناً اس اجنبی کی موت کے راز سے واقف ہوگا، اور بھولا ہی مجھے بتا سکتا تھا کہ وہ اجنبی مقتول آخر تھا کون۔
اسی سوال کی روشنی میں نے فوری طور پر واپس کوٹ فرمان جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کوٹ فرمان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، لگ بھگ 100 گھروں پر مشتمل ایک مختصر سا دیہات۔ بھولا کو اس گاؤں میں تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ایک بار بھولا میرے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر میں اس کی زبان کو ہر راز اگلنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ انہی سوچوں میں گم کشتی نہر کے دوسرے کنارے پر آ پہنچ گئی۔ میں نے کشتی میں سے باہر نکلنے کے بعد خادم حسین سے کہا، میں جب تک واپس نہ آ جاؤں تم اپنی کشتی کے ساتھ اسی کنارے پر موجود رہو گے۔ جی اچھا، اس نے گردن کو اثبات میں ہلایا، جو آپ کا حکم۔ میں تمہارے آخری پھیرے کے وقت سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے تم اپنے گھر پہنچ جاؤ گے۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں نہر کے کنارے سے کوٹ فرمان کی جانب بڑھنے لگا۔ اس بار میرے قدموں میں ایک خاص قسم کی تیز رفتاری پائی جاتی تھی، جو سنسنی خیز اور پرتجسس بھی تھی۔ اب سے پہر ہو چکی تھی، فضا کی خنکی بھی چپ چاپ کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اگرچہ سورج آسمان پر موجود تھا، لیکن اس کی دھوپ میں حدت یا تپش نہیں پائی جاتی تھی۔ میں تھوڑی دیر ہی میں کوٹ فرمان کے اندر موجود تھا۔ آج صبح سے اس اجنبی شخص کی پراسرار موت نے پورے گاؤں میں خاصی سنسنی پھیلا دی تھی۔ لوگ کام اور چمہ گوئیوں میں زیادہ مصروف تھے۔ کھیتوں کے اندر بھی وہ چہل پہل نظر نہیں آ رہی تھی جو نارمل حالات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں نے اللہ رکھا کے گھر پہنچا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہر گھر کا ایک ایک آدمی وہاں جمع ہو جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے ارد گرد ایک مجموعہ سا لگ گیا۔ میں نے اس جم غفیر پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور بآواز بلند سوال کیا، تم میں سے کون کون فرید آباد آتا جاتا رہتا ہے؟ یہ سوال اگرچہ باریون نظر میں غیر اہم اور فضول تھا، لیکن اس کے پیش نظر میرے کچھ مقاصد تھے جو اگلے سوالات میں کھل کر سامنے آنے والے تھے۔ کوٹ فرمان میں رہنے والوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو فرید آباد نہ آتا جاتا ہو، کیونکہ ان لوگوں کی ہر ضرورت فرید آباد سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ سب نے اثبات میں جواب دیا، یعنی ان سب کا فرید آباد آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اسی انداز میں پوچھا، فرید آباد کے لاری اڈے پر چاچا اسماعیل نامی ایک بندے کی سگریٹ اور چائے کی چھوٹی سی دکان ہے۔ آپ میں سے جو لوگ چاچا اسماعیل کو جانتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں۔ لگ بھگ 20 افراد مجموعے سے الگ ہو گئے۔ سب کے چہروں پر اپنی اپنی سوچ کی نمائندگی کرنے والے سوالات چمک رہے تھے۔ میرے انداز نے انہیں عجیب ٹینشن میں ڈال دیا۔ ایک تو آج صبح ہی سے نامعلوم شخص کی لاش نے گاؤں کی سیدھی ساری زندگی میں خاصی افراتفری مچا رکھی تھی، اور پھر اوپر سے میں جس انداز میں تفتیش کر رہا تھا وہ ان کی الجھن میں اضافے کا باعث تھا۔ جو 20 افراد الگ ہو گئے تھے، ان میں سے ایک ادھیڑ عمر شخص نے مجھ سے سوال کیا، تھانے دار صاحب، ادھر فرید آباد میں سب خیریت تو ہے نا؟ خیریت ہوتی تو پھر اس پوچھ گچھ کی ضرورت ہی کیا تھی؟ نہ، میرا مطلب ہے کہ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، اسماعیل تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے گھور کر اس ادھیڑ عمر شخص کو دیکھا اور پوچھا، چاچا تم کون ہو اور تمہیں اسماعیل کے بارے میں اتنی تفتیش کیوں ہو رہی ہے؟ میں اسماعیل کا بڑا بھائی ہوں جی، ابراہیم، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی فکر نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی جناب؟ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، پھر تو تم اپنے بھتیجے بھولا کو بھی جانتے ہوں گے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں سرکار، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ اسماعیل میرا اکلوتا بھائی ہے اور بھولا اس کی اکلوتی اولاد ہے۔ میں بھلا اپنے اکلوتے چھوٹے بھائی کی اکلوتی اولاد کو کیسے نہیں جانتا ہوں گا؟ ابراہیم کی شکل میں مجھے اس ایک کام کا بندہ مل گیا تھا۔ اس دوران میں اللہ رکھا نے ایک درخت کے نیچے میرے لیے چرپائی بچھوا دی تھی۔ میں ابراہیم کو لے کر اس چرپائی کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں جمع ہو جانے والے لوگوں کو میں نے واپس اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں چرپائی پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ابراہیم نے ایک بار پھر پوچھا، تھانے دار صاحب، یہ تو بتا دیں کہ اسماعیل، آمنہ اور بھولا تو ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ آمنہ غالباً اسماعیل کی بیوی اور بھولا کی ماں کا نام تھا۔ بعد ازاں ابراہیم سے استفسار پر میرا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ ابراہیم، میں نے بھولا کے تایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، وہاں تو سب خیریت ہے، لیکن ادھر کوٹ فرمان میں تم بھی دیکھ رہے ہو کہ آج صبح سے کسی افراتفری مچی ہوئی ہے۔ اجنبی شخص کی لاش نے گاؤں کے ہر شخص کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ طائری انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے بھی صبح بندے کی لاش کو دیکھا تھا، کسی نے بڑی بے دردی سے اس بد نصیب کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ لیکن وہ بولتے بولتے تھما، ایک گہری سانس لی، پھر الجھن زدہ انداز میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اس اجنبی شخص کے قتل سے میرے چھوٹے بھائی کا کیا تعلق؟ آپ اسماعیل کے بارے میں کیوں پوچھ گچھ کرتے
پھر رہے ہیں، بہت گہرا تعلق ہے چاچا، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے پتہ چلا ہے اس واردات میں تمہارے بھتیجے بھولا کا ہاتھ ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ اس کی حیرت ساتویں آسمان کو چھونے لگی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میرے لہجے میں سختی اتر آئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تمہارے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے بادستور سخت لہجے میں کہا۔ بھولا کل شام میں اس اجنبی شخص کے ساتھ فرید آباد سے کوٹ فرمان پہنچا تھا۔ خادم حسین کی کشتی اس کی امر گاہ ہے۔ اس نے کل شام آخری پھیرے میں ان دونوں کو فرید آباد سے کوٹ فرمان پہنچایا تھا۔ میرا مطلب ہے اپنی کشتی میں بٹھا کر بڑی نہر عبور کرائی تھی۔ خادم حسین اس وقت نہر کے کنارے کھڑا میری واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ بھولا اگر یہاں آیا تھا تو مجھے خبر کیوں نہیں ہے؟ ابراہیم کی الجھن ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے ملے بغیر واپس کیسے چلا گیا؟ بھولا واپس نہیں گیا ابراہیم؟ میرے اٹل لہجے نے ابراہیم کو الجھن میں ڈال دیا۔ وہ واپس نہیں گیا تو پھر کہاں ہے؟ تم جانتے ہو کوٹ فرمان سے فرید آباد جانے کا واحد ذریعہ یہ بڑی نہر ہی ہے، میں نے بادستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور اس نہر کے اس پار یا اس پار آنے جانے کے لیے لوگ خادم حسین کی کشتی ہی استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل کرتے ہیں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ خادم حسین کا دعویٰ ہے کہ کل شام میں آخری پھیرا لگاتے ہوئے اس نے بھولا اور اس اجنبی شخص کو کوٹ فرمان پہنچایا تھا، اور آج کا پورا دن بھولا واپسی کے لیے اس کی کشتی میں نہیں بیٹھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس بات کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ بھولا ابھی تک کوٹ فرمان کے اندر موجود ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب تو تم دو گے ابراہیم۔ میں وہ جھرجھراتی ہوئی آواز میں بولا۔ ہاں ابراہیم، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بھولا تمہارا بھتیجا ہے، اور بھتیجا بھی اکلوتا۔ کوٹ فرمان میں تم اس کا واحد رشتہ دار ہو۔ وہ جب بھی یہاں آتا ہوگا تو یقیناً تمہارے پاس ہی آتا ہوگا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ ظاہر ہے وہ مجھ سے ملنے ہی آیا کرتا ہے، لیکن آپ میری بات کا یقین کریں، وہ کل کوٹ فرمان نہیں آیا۔ تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں غلط بیانی سے کام کر رہا ہوں؟ نہیں جی، میں نے ایسا کب کہا؟ اگر میں جھوٹ نہیں بول رہا تو پھر تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ کل شام میں بھولا اس اجنبی مقتول کے ساتھ کوٹ فرمان آیا تھا، اور ابھی تک ادھر ہی کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ جناب، آپ کی باتیں بالکل میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ تقریباً روحانسا سا ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ کوٹ فرمان آیا تھا تو مجھ سے کیوں نہیں ملا؟ دوسرا یہ کہ اگر ابھی تک وہ گاؤں میں موجود ہے تو پھر کہاں چھپا بیٹھا ہے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ اس بات پر میں یقین کرنے کو تیار نہیں کہ بھولا کسی قتل کی واردات میں ملوث ہو سکتا ہے۔ دیکھو ابراہیم، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے بھولا کو قتل کی واردات کرتے دیکھا ہے، یا یہ کہ میرے پاس اس خونے واقعے کو کوئی چشمدید گواہ ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کل شام بھولا اس بد نصیب مقتول کے ساتھ کوٹ فرمان کے اندر داخل ہوا تھا۔ خادم حسین کے مطابق وہ دونوں دوستوں کی طرح گھل مل کر باتیں کر رہے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقتول بھولا کے لیے قطعاً اجنبی نہیں تھا۔ بالفرض بھولا نے اگر اس شخص کو موت کے گھاٹ نہیں بھی اتارا تو وہ اتنا ضرور جانتا ہوگا کہ پچھلی رات اس بد نصیب کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کی لاش کو اللہ رکھا کے گھر کے سامنے پھینکنے کا کیا راز تھا۔ آپ کی بات کو میں کس حد تک سمجھنے لگا ہوں، وہ غمگین انداز میں بولا، لیکن الجھن یہ ہے کہ کوٹ فرمان آنے کے بعد بھولا مجھ سے کیوں نہیں ملا، اور آپ کے مطابق اگر وہ کہیں چھپا بیٹھا ہے تو کہاں؟ ابراہیم، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ تھانے دار تم ہو یا میں؟ وہ بوکھلا گیا اور جلدی سے بولا، جی تھانے دار تو آپ ہی ہیں، بس تو پھر تھانے داری مجھے ہی کرنے دو، میں نے بادستور تلخ آواز میں کہا۔ یہ سوال پوچھنا میرا حق ہے کہ تمہارا بھتیجا اس وقت کوٹ فرمان میں کہاں چھپا بیٹھا ہے؟ تم صرف جواب دو۔ جناب، اگر مجھے بھولا کے بارے میں کچھ پتا ہوتا تو آپ کو ضرور بتا دیتا، وہ عاجزی سے بولا۔ آپ میری بات کا یقین کریں سرکار، یہ قتل کا معاملہ ہے ابراہیم، میں نے اسے ٹٹولنے والے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، اور شاید تمہیں معلوم نہیں کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے جلتی ہے۔ شک؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ تو کیا آپ مجھ پر کسی قسم کا شک کر رہے ہیں؟
تھانے دار صاحب، تفتیشی معاملات میں ایک دیانتدار پولیس والے کو بعض اوقات اپنے باپ پر بھی شک کرنا پڑ جاتا ہے۔ ابراہیم، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اس سلسلے میں ہم اپنی ذات کو بھی معاف نہیں کرتے۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے مزید کہا، مجھے جس بھولا کی تلاش ہے وہ رشتے میں تمہارا اکلوتا سگا بھتیجا لگتا ہے۔ اس گاؤں میں اس کا کوئی ایسا رشتے دار یا دوست نہیں موجود جس کے پاس وہ تمہیں نظر انداز کر کے ٹھہر جاتا۔ اس امر میں بھی کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں کہ کل شام کو بھولا اجنبی مقتول کے ہمراہ کوٹ فرمان آیا تھا۔ میں بھولا کی تلاش کے سلسلے میں تم پر شک نہیں کروں گا تو پھر کس پر کروں؟ جناب، میں اپنی باتوں سے تو آپ کو یقین دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب ایک ہی طریقہ باقی رہ جاتا ہے کہ آپ اپنے شک کو دور کرنے کے لیے میرے گھر کی تلاشی لے لیں۔ تلاشی تو میں تمہارے گھر کی لوں گا ہی ابراہیم، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خاصے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن یہ سوچ لینا کہ بعد میں اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے کسی مرحلے پر دو رخ گوئی سے کام لیا ہے تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ منظور ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا، آپ صرف میرے گھر کی تلاشی ہی نہ لیں بلکہ میری بیوی اور بچوں سے بھی بھولا کے بارے میں پوچھیں۔ اگر کسی بھی مقام پر میری کوئی بات غلط نکلے تو جو چور کی سزا وہی میری سزا۔ میرا سالہ سال سے جرائم پیشہ افراد سے واسطہ رہا ہے۔ چہرے کو سیانے دل کی کتاب کہتے ہیں، کچھ لوگ چہرے کو دماغ کا انڈیکس بھی کہتے ہیں۔ چہرے پر سب سے اہم چیزیں آنکھیں ہوتی ہیں۔ جب کوئی بھی انسان کچھ بول رہا ہوتا ہے تو آنکھیں اس کی سوچ کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہیں۔ انسان کوشش کر کے چہرے کے تاثرات سے تو دل کی کیفیت کو چھپانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن آنکھیں چغلی کھانے سے باز نہیں آتیں۔ ابراہیم کے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں کی مخصوص زبان سے میں یہ اندازہ تو لگا چکا تھا کہ وہ بھولا کی کوٹ فرمان میں آمد کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن عملی تفتیش اور کارروائی بھی ضروری تھی، لہٰذا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے کہا، چور کی سزا تو بہت معمولی ہوتی ہے ابراہیم۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے غلط بیانی کر کے قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہیں کتنی سخت سزا دلوا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا، میرا خدا جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، اس لیے مجھے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں ابراہیم کی معیت میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس گھر میں ابراہیم اپنی بیوی اور 4 بچوں کے ساتھ رہتا تھا، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ایک بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور دوسری کی ابھی اگلے سال شادی ہونے والی تھی، وہ منگنی شدہ تھی، جبکہ دونوں بیٹے کامران اور عمران کھیتی باڑی میں ابراہیم کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ کامران اور عمران دونوں جوان تھے۔ میں نے 15-20 منٹ کے اندر بڑی باریک بینی سے ابراہیم کے گھر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن کہیں پر مجھے بھولا نظر نہ آیا اور نہ ہی اس گھر میں اس کی آمد کے کوئی آثار دکھائی دیے۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا جناب کہ بھولا نہ تو ہمارے گھر میں آیا ہے اور نہ ہی ہم نے اسے کہیں چھپا کر رکھا ہے، ابراہیم نے کہا۔ اس وقت میں گھر کی تلاش سے فارغ ہونے کے بعد ابراہیم کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابراہیم کے علاوہ اس کی بیوی شگفتہ اور دونوں بیٹے بھی وہاں موجود تھے، جن میں کامران عمران سے 2-3 سال بڑا تھا۔ وہ دونوں جوانی کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ ابراہیم، میں نے اس کی بات کے جواب میں کہا، پولیس کی تفتیش کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ہم اس پر عمل ضرور کرتے ہیں۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ بھولا پچھلی رات اس گھر میں نہیں آیا اور نہ ہی آپ لوگوں نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کون سا مسئلہ تھانے دار صاحب؟ شگفتہ نے مجھ سے پوچھا۔ جس وقت میں خانے تلاشی کے کام میں مصروف تھا، اسی دوران میں وقفے وقفے سے اس گھر کے مکینوں سے بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہا تھا اور میں نے انہیں تازہ ترین حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ انہیں یہ پتہ چل چکا تھا کہ میں نہر عبور کرنے کے بعد دوبارہ کوٹ فرمان کیوں آیا ہوں اور میری اس وقت کیا ترجیحات ہیں۔ مسئلہ بھولا کی تلاش کا ہے، میں نے شگفتہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ بھولا کل شام یہاں آیا ہے اور ابھی تک واپس نہیں گیا، پھر وہ کہاں گیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جناب کہ بھولا ادھر آیا ہی نہ ہو، شگفتہ نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ کشتی والے خادم حسین نے بڑے وثوق سے اس امر کی تصدیق کی ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کشتی والے کو مغالطہ بھی تو ہو سکتا ہے تھانے دار صاحب۔ شگفتہ اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ خادم حسین نے کل شام اجنبی شخص کے ساتھ جس نوجوان کو کوٹ فرمان پہنچایا تھا وہ بھولا کے علاوہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے، بھولا سے ملتا جلتا کوئی بندہ۔ ایسا ناممکن تو نہیں؟ ناممکن تو اس دنیا میں کچھ بھی نہیں شگفتہ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کیس میں پہلے ہی ملتی جلتی شکل والا ایک اتفاق موجود ہے۔
جس اجنبی بندے کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اس کی لاش کو اللہ رکھا کے دروازے کے سامنے پھینکا گیا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کی شکل کافی حد تک اللہ رکھا کے بیٹے موسیٰ سے ملتی جلتی ہے۔ میں نے موسیٰ کو تو 1000 بار دیکھا ہے، لیکن اس اجنبی بندے کی لاش کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ہم نے دیکھا ہے۔ کامران اور عمران با یک زبان ہو کر بولے، یہ بات صحیح ہے کہ یہ بندہ بڑی حد تک موسیٰ جیسا تھا، مثلاً قد کاٹ، چہرے کے نقش اور داڑھی کا انداز وغیرہ۔ میرا خیال ہے، ابراہیم نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر آپ فرید آباد میں اسماعیل کے گھر جا کر تفتیش کریں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ آپ نے کوٹ فرمان میں تو بھولا کو اچھی طرح تلاش کر لیا ہے۔ شگفتہ اپنے شوہر کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، وہ آپ کو کہیں نہیں ملا۔ اگر وہ ادھر فرید آباد میں موجود ہے تو پھر اس کا یہی مطلب ہوگا کہ وہ کوٹ فرمان آیا ہی نہیں تھا، اور اگر خادم حسین کسی چالاکی سے کام نہیں لے رہا تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اسے بھولا کے حوالے سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس بات میں تو کوئی شک و شبہے کی گنجائش ہی نہیں کہ میں فرید آباد پہنچ کر سب سے پہلے بھولا اور اسماعیل کو ہی چیک کروں گا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اور جہاں تک بھولا کی تلاش میں میری ناکامی کا سوال ہے تو یہ بات درست نہیں۔ میں نے صرف ابھی تک تمہارے گھر کی تلاشی لی ہے، باقی لوگوں سے صرف پوچھ گچھ ہی کی ہے۔ آپ ضرور پورے گاؤں کے گھروں کی تلاشی لیں جناب، وہ بڑے اعتماد سے بولی، لیکن بھولا ہمارا رشتہ دار ہے، وہ جب بھی کوٹ فرمان آتا ہے تو صرف ہمارے ہی پاس آتا ہے، اس کا کسی اور گھر سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، اس لیے اس کے کہیں اور چھپنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شگفتہ کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ اس سے پہلے میں اللہ رکھا کے گھر کے سامنے ابراہیم سے بھی تفصیلی گفتگو کر چکا تھا، لہٰذا اب میں نے اس کے بیٹوں کی جانب رخ کر لیا۔ تم دونوں بھی لگ بھگ بھولا ہی کے ہم عمر ہو۔ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب بھولا کوٹ فرمان آتا ہوگا تو اس کا زیادہ تر وقت تم لوگوں کے ساتھ ہی گزرتا ہوگا۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کامران نے اس بات میں گردن ہلائی۔ عمران بولا، بھولا جب یہاں آتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ کھیتوں میں کام بھی کرتا ہے اور ہم لوگ خوب کھیلتے بھی ہیں۔ تم لوگ عموماً کون سا کھیل کھیلتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کوئی کھیل مخصوص نہیں ہے جناب، کامران نے جواب دیا، فٹ بال، کبڈی اور نہر میں نہانا سب شامل ہیں۔ اچھا، تم لوگ نہر میں بھی نہانے جایا کرتے ہو؟ جی ہاں بالکل، عمران نے جواب دیا۔ بھولا بہت اچھا تیراک ہے، اس نے ہمیں نہر میں تیرنا سکھایا ہے، ویسے ہم زیادہ تر فٹ بال ہی کھیلتے ہیں۔ میں نے شگفتہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہاری بڑی بیٹی کی شادی کہاں ہوئی ہے؟ نسیم کی شادی میری بڑی بہن کے بیٹے سے ہوئی ہے تھانے دار صاحب، اس نے جواب دیا۔ اب تو اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، اس کے تو ماشاءاللہ 4 بچے بھی ہیں۔ ماشاءاللہ، میں نے خلوص دل سے کہا۔ پھر پوچھا، اور چھوٹی بیٹی کی منگنی کہاں کی ہے؟ شمیم کا رشتہ میرے بھائی کے بیٹے سے طے ہوا ہے، اس نے بتایا، اگلے سال انشاءاللہ اس کی بھی شادی کر دیں گے۔ شگفتہ کی بات مجھے ہضم نہ ہو سکی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں کے رشتے اس کے ننیھال یعنی شگفتہ کے خاندان میں طے کیے گئے تھے، جبکہ ابراہیم کا صرف ایک ہی بھائی تھا اسماعیل، اور اسماعیل کا ایک ہی بیٹا تھا اسحاق عرف بھولا۔ اس قسم کی صورتحال میں تو ابراہیم کی محبت کو جوش مارنا چاہیے تھا، اور وہ کم از کم ایک بیٹی کی شادی تو اپنے اکلوتے بھائی کے بیٹے سے کر سکتا تھا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تھا تو اس کا کیا راز تھا؟ یہ راز جاننے کے لیے میں نے اسی سے پوچھ لیا، ابراہیم تمہاری 2 بیٹیاں ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، اور صرف ایک بھتیجا؟ تمہیں اپنی بیٹیوں کے رشتے طے کرتے ہوئے بھولا کا خیال کیوں نہیں آیا؟ مجھے تو بھولا کا بڑا خیال تھا، وہ ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، لیکن آمنہ کی وجہ سے ساری گڑبڑ ہو گئی۔ آمنہ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ آمنہ کون ہے؟ آمنہ اسماعیل کی گھر والی ہے جی، شگفتہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ابراہیم کی تو یہی خواہش تھی کہ شمیم کی شادی بھولا سے ہو، کیونکہ شمیم اور بھولا کی عمریں ایک جیسی ہی ہیں، لیکن اسماعیل اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہے۔ آمنہ نے اس رشتے کی مخالفت کر دی تھی۔ مخالفت کی کوئی وجہ؟ جی ہاں، ابراہیم نے اس بات میں گردن ہلائی، وہ بھولا کو اپنے خاندان میں بیانا چاہتی ہے۔ اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جب شگفتہ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھانجے کو دے سکتی ہے تو میں بھولے کی شادی اپنی بھانجی سے کیوں نہیں کر سکتی؟ حالانکہ میں نے شمیم اور نسیم کے رشتے کرتے وقت ابراہیم پر ایسی کوئی شرط عائد نہیں کی تھی۔ اب یہ بات الگ کہ ابراہیم کا صرف ایک ہی بھائی ہے اور اس کا بھی صرف ایک ہی بیٹا بھولا۔ اسماعیل اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہے جناب، ابراہیم دکھی لہجے میں بولا۔ ویسے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رشتے نصیبوں کا کھیل ہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، زمینوں پر نہیں۔ ابراہیم، یہ تو تم نے 16 آنے درست بات کی ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں
کہا، پھر روئے سخن اس کے بیٹوں کی طرف پھیر لیا۔ جب بھولا ادھر کوٹ فرمان میں آتا تھا تو اس کا یہاں کے لوگوں سے میل جول ہوتا ہوگا؟ جی ہاں، ہم سب مل جل کر ہی کھیلتے ہیں، کامران نے جواب دیا۔ یہاں کسی لڑکے کے ساتھ اس کی کوئی گہری دوستی بھی ہو گئی ہوگی؟ نہیں جناب، دوستی تو صرف ہم سے ہی تھی، عمران نے بتایا۔ میرا مطلب ہے یہی سوال میں نے ایک دوسرے زاویے سے کیا، وہ زیادہ تر کن لڑکوں کے ساتھ کھیلنا اور گھلنا ملنا پسند کرتا تھا؟ زیادہ تر، کامران نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ میرے خیال میں اس کی جمیل اور منظور کے ساتھ زیادہ بنتی تھی۔ جی بالکل، عمران نے اپنے بڑے بھائی کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ جمیل اور منظور کے ساتھ وہ گپ شپ کر لیتا ہے کیونکہ ان دونوں کے مزاج بھولا سے بہت ملتے ہیں۔ مزاج ملتے ہیں؟ میں نے خود کلامی کے انداز میں پھر پوچھا۔ کیا آپ میں سے کوئی منظور اور جمیل کو بلا کر یہاں لا سکتا ہے؟ جی ضرور، عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی انہیں بلا کر لاتا ہوں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ عمران اگلے ہی لمحے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں کامران، ابراہیم اور شگفتہ کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگا۔ اس دوران میں اللہ رکھا کا بیٹا موسیٰ بھی زیر بحث آیا۔ ان تینوں کی رائے میں موسیٰ ایک صلح جو اور امن پسند شخص تھا۔ موسیٰ کے بارے میں یہی رائے باقی گاؤں والوں کی بھی تھی، لیکن ان سب میں سے کوئی یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ موسیٰ اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا اور اجنبی شخص کی لاش کو اللہ رکھا کے گھر کے سامنے کیوں پھینکا گیا تھا۔ میری سمجھ میں تو ایک ہی بات آ رہی ہے تھانے دار صاحب، ابراہیم نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں نے فوراً پوچھ لیا، کون سی بات ابراہیم؟ یہ ٹھیک ہے کہ موسیٰ بہت ہی شریف اور بیابہ بندہ ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس گاؤں میں اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، ہو سکتا ہے یہاں سے جانے کے بعد اس نے کسی کو اپنا دشمن بنا لیا ہو اور اسی دشمن نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ ابراہیم، میں نے گھر کر اس ادھیڑ عمر سادہ دل دیہاتی کی طرف دیکھا۔ موسیٰ کو کسی نے موت کے گھاٹ نہیں اتارا، ہم اس وقت ایک اجنبی شخص کے قتل کی بات کر رہے ہیں۔ وہ جی، وہ میرا مطلب ہے کہ بس الفاظ آگے پیچھے ہو گئے۔ وہ جلدی سے معذرت خواہ انداز میں بولا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جناب کہ اس اجنبی بندے کی صورت بڑی حد تک اللہ رکھا کے بیٹے موسیٰ جیسی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی دشمن نے موسیٰ سمجھ کر اس کا تعقب کیا ہو اور پھر موقع ملتے ہی اسے موت کے گھاٹ اتار کر اس کی لاش کو اللہ رکھا کے گھر کے سامنے پھینک دیا ہو کہ باپ کو بیٹے کی لاش کا تحفہ دے سکے۔ اور ایک بات یہ بھی تو ہو سکتی ہے جناب، کامران نے کہا۔ کون سی بات؟ میں نے پوچھا۔ جس کسی اجنبی شخص نے بھی اس کو قتل کیا ہے وہ اسی کا دشمن ہو، کامران وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ قاتل کہیں پیچھے سے اس کا تعقب کرتے ہوئے کوٹ فرمان پہنچا ہو اور پھر موقع ملتے ہی اسے ٹھکانے لگا دیا ہو، اور پھر اس کے بعد میں نے کامران کی طرف دیکھا، وہ بوکھلا گیا۔ جی میں سمجھا نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کے بعد قاتل کہاں گیا؟ وہ جدھر آیا تھا واپس ادھر ہی چلا گیا ہوگا، لیکن مقتول کے ساتھ تو تمہارا چچا ذات بھولا یہاں آیا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے کامران کی طرف دیکھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا شخص بھی خادم حسین کی کشتی میں بیٹھ کر فرید آباد سے یہاں تک آ گیا ہو۔ کامران نے اپنی داست میں بہت عقل مندی کی بات کی تھی، لیکن میں چونکہ بہت سی حقیقتوں سے آگاہی حاصل کر چکا تھا، اس لیے اس کی عقل مندانہ بات مجھے ہضم نہ ہوئی اور میں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، برخوردار اور اس کی چند وجوہات ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولا اور سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ ابراہیم اور شگفتہ کی نگاہیں بھی مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، نمبر 1، میری اب تک کی تحقیق اور تفتیش کے مطابق اجنبی مقتول کو اس گاؤں میں کوئی جانتا یا پہچانتا نہیں، لہٰذا اس کے ادھر رخ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جناب، ممکن ہے اسے اپنے تعاقب کا احساس ہو گیا ہو اور وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کشتی میں بیٹھ کر نہر کے اس پار آنے کا فیصلہ کر لیا ہو، لیکن بدقسمتی سے قاتل بھی اس کے پیچھے یہاں پہنچ گیا ہو۔ اس کی قطع کلامی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے نرمی سے کہا، پہلے میری بات مکمل ہو جانے دو، پھر تم بولنا، ہو سکتا ہے پھر تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ وہ ندامت آمیز انداز میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ جب کوٹ فرمان میں مقتول کا کوئی جاننے والا موجود نہیں تو پھر کشتی کے ذریعے نہر پار کر کے یہاں تک آنے کی کوئی منطق نظر نہیں آتی۔ میں نے اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور اگر اس گاؤں میں آیا تھا تو اس کے پیش نظر کوئی خاص مقصد تھا، وہ بغیر کسی کے یہاں نہیں آ سکتا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اس بات میں شک کی گنجائش
تلاش نہیں کی جا سکتی کہ کل شام خادم حسین نے اپنی کشتی کے آخری پھیرے میں صرف 2 افراد کو نہر عبور کرا کے کوٹ فرمان پہنچایا تھا، یعنی اجنبی مقتول اور تمہارا چچا زاد اسحاق عرف بھولا۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا شخص کشتی پر سوار نہیں ہوا تھا، لہٰذا قاتل کے تعاقب والی بات کو درست تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا آپ بھولا پر کسی قسم کا شک کر رہے ہیں؟ شگفتہ نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ شک کرنا تو پولیس والوں کی گھٹی میں شامل ہوتا ہے بی بی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ مجھے بھولا پر شک ہے، لیکن اس شک کی نوعیت کا تعین میں اس وقت کر سکوں گا جب بھولا میرے ہاتھ چڑھے گا۔ میں نے ایک بار پھر توقف کر کے باری باری ان سب کے چہروں کا جائزہ لیا اور سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، یا تو بھولا ہی اس اجنبی شخص کو موت کے گھاٹ اتارا ہے یا پھر اس کے قاتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ بھولا ایسا نہیں کر سکتا، شگفتہ اضطراری انداز میں بولی۔ ابراہیم نے کہا، اس کی ذات کے حوالے سے اس قسم کی مجرمانہ شکایت کبھی سننے کو ہی نہیں ملی۔ اماں اور ابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، کامران جذبات سے لبریز لہجے میں بولا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بھولا کھیل میں بے ایمانی کرنے کا ماہر ہے، لیکن کبھی اس نے کوئی سنگین جرم نہیں کیا۔ اس کی سرگرمیاں مار پٹائی تک ہی صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، باقی تمام برائیاں اسی کے پیٹ سے جنم لیتی ہیں۔ جو شخص جھوٹ بول سکتا ہے اور بڑی صفائی کے ساتھ بے ایمانی کر سکتا ہے، وہ اس سے کئی آگے بڑھ کر کوئی بھی سنگین جرم کر سکتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بھولا نے ہی اس اجنبی شخص کو قتل کیا ہوگا، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ بھولا اس قتل کے بارے میں زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت ضرور جانتا ہے۔ میں بھولا سے اسی لیے بھی پہلی فرصت میں ملنا چاہتا ہوں کہ یہ بات وہی بتا سکتا ہے کہ اجنبی مقتول کے ساتھ اس کی ملاقات کب، کیوں اور کیسے ہوئی تھی۔ اگر وہ پہلے سے مقتول کو جانتا ہے تو پھر مجھے اس کیس کو حل کرنے میں کافی آسانیاں حاصل ہو جائیں گی۔ جب مقتول کا پس منظر میرے سامنے کھلے گا تو قتل کا محرک اور قاتل تک رسائی کے راستے کی تمام رکاوٹیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ اور اگر بھولا اجنبی شخص کو پہلے سے نہیں جانتا تو میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے باری باری ان لوگوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، پھر بھولا کو بتانا پڑے گا کہ وہ ایک اجنبی کے ساتھ کیسے گھل مل گیا تھا۔ وہ ایک دوست کی حیثیت سے مقتول کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر کیوں اور کس مقصد سے کوٹ فرمان آیا تھا اور یہاں سے اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، سچ پوچھیں تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ بھولا پچھلی رات یہاں آیا تھا۔ کامران نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں نے پوچھا، تمہیں کس بنا پر یقین نہیں آ رہا؟ وہ جی ظاہر سی بات ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ بھولا کوٹ فرمان میں آئے اور ہم سے ملے بغیر ہی واپس چلا جائے؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، وہ واپس نہیں گیا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ ابھی تک نہر عبور کر کے فرید آباد نہیں گیا۔ شگفتہ نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ فرید آباد پہنچ کر تفتیش کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے شگفتہ، میں نے بڑخلوص دل سے کہا۔ میں نے خود اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ تو چلے میں تو خود بھی اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنا چاہتا ہوں، لیکن پتہ تو چلے کہ تم نے یہ بات اتنے وثوق سے کیوں کہی ہے۔ وہ جی مجھے پکا یقین ہے بھولا آپ کو یا تو اسماعیل کے ہوٹل پر ملے گا یا پھر گھر پر مل جائے گا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اس سے مل کر آپ کی تسلی ہو جائے گی، اور وہ نہ تو پچھلی رات کوٹ فرمان آیا تھا اور نہ ہی وہ قتل کی کسی واردات میں ملوث ہے۔ یہ ایک چاچی بلکہ تائی کا اپنے بھتیجے پر یقین اور اعتماد تھا کہ وہ بھولے کو بے قصور اور بے گناہ سمجھ رہی تھی۔ میں جب تک بھولا سے ایک تفصیلی تفتیشی ملاقات نہ کر لیتا اس وقت تک شگفتہ کے اعتماد پر اور یقین کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری جانب خادم حسین کا وثوقی بیان تھا۔ اس نے بھولا کی مائیت میں اجنبی مقتول کو اپنی کشتی کے ذریعے نہر کے پار کوٹ فرمان میں پہنچایا تھا، اور اس کے بیان کے مطابق آج دن بھر اس نے جتنے بھی پھیرے لگائے تھے اس میں بھولا اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ بھولا ابھی تک گاؤں کے اندر یا گاؤں کے باہر کہیں موجود تھا، کیونکہ میری معلومات کے مطابق اس بڑی نہر پر میلوں دور تک کوئی پل نہیں بنا ہوا تھا، لہٰذا کوٹ فرمان سے فرید آباد جانے کے لیے کشتی ہی کے ذریعے سفر کرنا پڑتا تھا۔ ایک اور مہم سا امکان بھی تھا کہ بھولا نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ میلوں دور تک چلا گیا ہو اور پھر کسی پل کے ذریعے نہر عبور کر کے دوبارہ میلوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد واپس فرید آباد پہنچ گیا ہو۔ اس امکان کو زیر غور لانے کے لیے بھی بھولا کا تفصیلی انٹرویو بہت ضروری تھا۔ میرے محتاط انداز کے مطابق اجنبی مقتول کی موت گزشتہ شب رات کے ابتدائی حصے میں واقع
ہوئی تھی۔ اس کی کھوپڑی کی حالت، چہرے اور گردن کے زخموں اور وہاں سے خارج ہونے والے خون کی کیفیت بتاتی تھی کہ اس بد نصیب کو رات 7 اور 9 کے درمیان کسی وقت موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کی گردن اور لباس کے مختلف حصوں پر جمنے والے خون سے یہی اندازہ ہوتا تھا اور یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی تھی کہ اسے قتل کے فوراً بعد اللہ رکھا کے دروازے کے سامنے نہیں پھینکا گیا تھا۔ جس جگہ پر میں نے اس اجنبی کی لاش کا معائنہ کیا تھا، وہاں پر قتل و غارت گری کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اثر بھی دریافت نہیں ہو سکا تھا۔ جب کسی بھی شخص کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے حتی المقدر کوشش ضرور کرتا ہے۔ یہ کوشش مزاحمت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور راہ فرار کی صورت میں بھی۔ میں نے جائے وقوع کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا تھا۔ وہاں راہ فرار اختیار کرنے کے آثار بھی ناپید تھے۔ زمین پر قدموں کے ایسے نشانات کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے جس کی مدد سے کہا جا سکتا ہو کہ وہاں 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے بیچ کھینچا تانی یا اور پکڑ جکڑ یا گھتم گھتا ہوئی ہو۔ اگر مستمزاماتی کوشش کو تفصیلی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس صورت میں کسی بے رحم قاتل کے شکنجے میں پھنسا ہوا کوئی شخص اپنی جان کے سلامتی کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں کے ساتھ ہی اپنی زبان اور حلق کا بھی طریق استعمال کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو وہ ہاتھ پاؤں سے اپنے دشمن کے وار کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسری جانب وہ چلا کر لوگوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے واویلا بھی مچاتا ہے۔ اگر اس اجنبی کو اللہ رکھا کے دروازے کے سامنے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا تو پھر لازماً اس نے بھی خود کو بچانے کے لیے چیخو پکار کی ہوگی۔ اگر اس نے اپنے بچاؤ کے لیے یہ حربہ آزمایا ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ گلی کے دروازے دھڑا دھڑ کھل نہ جاتے اور لوگ اس کی مدد کو نہ لپکتے۔ میں نے جتنے لوگوں سے بھی پوچھا تاچھ کی تو اس میں سے ہر ایک کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے رات میں کسی قسم کی کوئی آواز نہیں سنی۔ ان شواہد کی روشنی میں بڑے وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ اس بدقسمت شخص کو کسی اور مقام پر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور وہ بھی رات کے ابتدائی حصے میں اور پھر رات کے آخری حصے میں اس کی تشدد زدہ لاش کو لا کر اللہ رکھا کے گھر کے سامنے پھینک دیا گیا تھا۔ ہم اسی موضوع پر بات کر رہے تھے کہ عمران واپس آ گیا۔ وہ خالی نہیں آیا تھا بلکہ اپنے ساتھ وہ ان 2 بندوں کو بھی لے کر آیا تھا جن کے ساتھ بھولا کی اچھی گپ شپ تھی۔ میرا اشارہ جمیل اور منظور کی جانب ہے۔ یہ دونوں بندے عمران عمر کے لحاظ سے 19-20 کے فرق سے کامران کے برابر ہی تھے۔ کامران نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ بلاوے لے کر جانے والے نے انہیں راستے میں اس ملاقات کے پس منظر سے تفصیلاً آگاہ کر دیا تھا۔ وہ دونوں سلام کر کے بیٹھ گئے۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کا تنقیدی جائزہ لیا۔ وہاں کسی قسم کا خوف و ہراس یا پریشانی نہیں پائی جاتی تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی قسم کے جرم یا مجرمانہ کارروائی میں ملوث نہیں تھے۔ میں نے تم دونوں کو ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے، میں نے کہا۔ وہ گہری سنجیدگی سے میری جانب متوجہ ہو گئے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کامران اور عمران کا چچا زاد بھائی اسحاق عرف بھولا تم دونوں کے ساتھ کافی گھلا ملا ہوا ہے۔ میں نے بدستور ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، یہ بات تو بالکل سچ ہے، منظور نے کہا۔ بھولا کھیل کے معاملے میں گڑبڑ کر جاتا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا وقت ہنسی مذاق کرتے گزر جاتا ہے۔ جمیل منظور کی بات آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ کافی دنوں سے اس نے ادھر کا چکر نہیں لگایا، مجھے اس کی یاد بہت ستاتی ہے۔ لیکن وہ بولتے بولتے رک گیا تو میں نے پوچھا، لیکن کیا جمیل؟ وہ جی، عمران نے راستے میں ہمیں بتایا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کل شام بھولا ادھر آیا تھا اور ابھی تک ادھر کوٹ فرمان میں ہی کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ وہ اپنے لیکن کی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، یہ ایک حقیقت ہے، میں نے مستقیم لہجے میں بولا۔ میرے پاس اس بات کے ٹھوس ثبوت موجود ہے کہ بھولا کل شام کو اس شخص کے ساتھ خادم حسین کی کشتی میں بیٹھ کر کوٹ فرمان آیا تھا جسے رات کے کسی حصے میں بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ جی، اس شخص کی لاش ہم نے بھی دیکھی ہے۔ منظور نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ مگر بھولا ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، نہ رات اور نہ ہی صبح سے لے کر اب تک۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کیا۔ اگر وہ کوٹ فرمان آتا تو ہم سے ملے بغیر کیسے جا سکتا تھا؟ منظور بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے تھانے دار صاحب، کامران نے اپنے مشترکہ دوست کی تائید میں کہا۔ اور وہ کسی سے ملے یا نہ ملے لیکن ہم سے اس کے سگے رشتے ہیں، وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ تم کیا کہتے ہو جمیل؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی، یہ لوگ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، جمیل الجھن زدہ انداز میں بولا۔ بھولا جب بھی ہمارے گاؤں آیا ہے چند دن رہے بغیر واپس نہیں گیا، اور یہ تو بالکل ہی ممکن نہیں کہ وہ ہم سے ملے بغیر ہی واپس چلا جائے۔ مگر
مگر پر پہنچ کر وہ بولتے بولتے رک گیا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، مگر کیا جمیل؟ وہ جی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس بات کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں۔ ابھی تک اس کے لہجے سے الجھن ٹپک رہی تھی۔ میں نے بادستور درشت انداز میں استفسار کیا، کس بات کی اہمیت ہے یا نہیں اس کا فیصلہ میں خود کر لوں گا، تم بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو میری سمجھ میں نہیں آیا جناب، منہ سے کچھ بولوں گے تو پتہ چلے گا نا۔ کل رات مجھے بھولا کا مغالطہ ہوا تھا، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ میں چونک اٹھا اور جلدی سے پوچھا، بھولا کا مغالطہ؟ کیا مطلب؟ میں کھیتوں کی طرف سے گاؤں کی جانب آ رہا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے سوال کیا۔ نہر اور کوٹ فرمان نامی اس گاؤں کے بیچ کھیتوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا، جمیل نے معتدل انداز میں بتانا شروع کیا۔ میں کھیتوں کے درمیان سے گزر رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تھوڑے فاصلے پر بھولا جا رہا ہے۔ وہ اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے آواز دی تو اس نے میری آواز پر کان نہیں دھرے اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں نے بآواز بلند اسے پکارا لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ چند لمحات کے لیے تھما، ایک آسودہ سانس خارج کی اور بات مکمل کرتے ہوئے بولا، شاید وہ کوئی اور تھا۔ اگر وہ بھولا ہوتا تو میری آواز پر پلٹ کر ضرور دیکھتا۔ رات کی تاریکی میں کسی اور کو میں نے بھولا سمجھ لیا تھا۔ بہرحال وہ شخص کھیتوں میں غائب ہو گیا اور میں واپس گھر آ گیا۔ جمیل کے اس سنسنی خیز بیان سے میرا کام آسان بنا دیا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ جمیل کو مغالطہ نہیں ہوا ہوگا، وہ بھولا ہی تھا، لیکن چونکہ وہ کسی خفیہ مشن پر تھا اس لیے اس نے جمیل کی آواز پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ کوٹ فرمان میں اپنی موجودگی کو ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ کیا تم مجھے وہ جگہ دکھا سکتے ہو جہاں پچھلی رات تم نے کسی ایسے شخص کو کھیتوں میں غائب ہوتے دیکھا تھا جسے تم بھولا سمجھ چکے تھے؟ میں نے جمیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی ضرور، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ اگلے چند لمحات میں جمیل کی میت کے مذکورہ مقام پر پہنچ گیا جہاں گزشتہ شام اس نے بھولا کی جھلک دیکھی تھی۔ کوٹ فرمان نامی یہ گاؤں نہر کے کنارے سے کم و بیش نصف میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ گاؤں اور نہر کے درمیان میں سرسبز لہراتے کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ ایک جگہ پر رک کر جمیل نے کہا، تھانے دار صاحب، میں نے وہاں سے بھولا کو جاتے دیکھا تھا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی اور ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر میری نگاہ نہیں گئی، تاہم اس کے قد کاٹ اور ڈگل ڈول سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ بھولا ہے۔ جبھی میں نے اسے آواز بھی دی تھی لیکن وہ رکا نہیں۔ تم اس وقت کھیتوں سے گاؤں کی طرف جا رہے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ اور بھولا نہر کی طرف جا رہا تھا؟ پتہ نہیں جناب، وہ بھولا تھا بھی یا نہیں، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ اگر وہ بھولا ہوتا تو میری آواز پر رکتا ضرور، وہ جو کوئی بھی تھا، ہم اس پر بحث نہیں کر رہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تم صرف یہ بتاؤ کہ جس شخص کو تمہیں بھولے کا گمان ہوا وہ گاؤں کی طرف سے نہر کی طرف جا رہا تھا؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ ملخ خادم مجھے بتا چکا تھا کہ اس نے گزشتہ روز آخری پھیرے میں بھولا اور اس اجنبی نوجوان کو فرید آباد سے کوٹ فرمان پہنچایا تھا، جس کی تشدد زدہ لاش آج صبح اللہ رکھا کی دہلیز پر پڑی ملی تھی۔ خادم کے مطابق اس نے ان دنوں افراد کو 5:30 اور 6 کے درمیان کوٹ فرمان میں پہنچایا تھا۔ یہ لگ بھگ مغرب کا وقت تھا اور اس کے تھوڑی دیر بعد جمیل نے اس کے گما کے مطابق بھولا کو گاؤں سے نکل کر نہر کی سمت جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ بھولا محض اس اجنبی نوجوان مقتول کو کوٹ فرمان پہنچانے ہی آیا تھا، لیکن یہاں پر ایک سوال ذہن الجھاتا تھا کہ بھولا کہاں غائب ہو گیا؟ میرا ابتدائی تفتیش کے مطابق وہ کوٹ فرمان کے کسی گھر میں موجود نہیں تھا اور اس امر کا بھی کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا تھا کہ وہ کوٹ فرمان سے کہیں چلا گیا ہو، حتیٰ کہ کوٹ فرمان میں کسی نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا سوائے جمیل کے، اور وہ بھی ایک مغالطے کی حالت میں۔ اگر یہ بھولا میرے ہتھے چڑھ جاتا تو اس معاملے کو بآسانی سلجھایا جا سکتا تھا۔ شام ہونے کو آ رہی تھی، لہٰذا اس نے واپسی کا قصد کیا۔ فوری طور پر میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ کل کسی کھوجی کے ساتھ دوبارہ ادھر کا رخ کروں گا۔ اگر بھولا اور اجنبی مقتول کا کھرا ہاتھ لگ جاتا تو پھر یہ پتہ چلایا جا سکتا تھا کہ بھولا کہاں غائب ہوا ہے اور نامعلوم نوجوان کو کیا حادثہ پیش آیا ہوگا۔ میں نے واپسی کے سفر سے پہلے ابراہیم اور اس کے دونوں بیٹوں کو خصوصی ہدایت دی، پھر خادم حسین کی کشتی میں بیٹھ کر فرید آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔
میری معلومات کے مطابق بھولا کے والد چچا اسماعیل کی دکان فرید آباد کے لاری اڈے پر تھی۔ تھانے کا رخ کرنے سے پہلے میں نے اسماعیل سے ملنا ضروری سمجھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ بھولا بھی چائے سگریٹ کی اس دکان پر اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ اسماعیل کی شکل بڑی حد تک اپنے بڑے بھائی ابراہیم سے ملتی جلتی تھی۔ وہ مجھے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اٹینشن ہو گیا، پھر فدوانہ لہجے میں بولا، ست بسم اللہ سرکار، حکم کریں، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ اسماعیل، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں یہاں خدمت کرانے نہیں آیا ہوں، مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنا ہے، امید ہے تم مجھ سے بھرپور تعاون کرو گے۔ جی ضرور۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ آپ مجھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے سرسری انداز میں استفسار کیا، تمہارا بیٹا بھولا کہیں نظر نہیں آ رہا؟ وہ جی اچھا نہیں لگ رہا، آپ پہلی مرتبہ میری دکان پر آئے ہیں؟ وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، چائے بالکل تیار ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور کہا، ایک کپ چائے چلے گی؟ اس نے جلدی سے مجھے چائے اور کیک پیش کر دیے۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے اس سے پوچھا، اسماعیل تمہارا بیٹا کدھر ہے؟ وہ تو جی یہاں نہیں ہے، وہ سادگی سے بولا، میری معلومات اور تحقیق کے مطابق اسے فرید آباد میں ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، حالات اور واقعات کی روشنی میں وہ ابھی تک کوٹ فرمان میں ہی تھا۔ میں نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ وہ جی جھنگ گیا ہوا ہے، اس نے بتایا۔ وہ کب جھنگ گیا ہے؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا، اور وہاں وہ کیا کرنے گیا ہے؟ میں توقع کر رہا تھا کہ وہ کہے گا بھولا کل شام کو جھنگ گیا تھا، لیکن اس کے جواب نے میری توقع کی ایسی کم تیزی پھیر دی۔ وہ آج صبح ہی جھنگ گیا ہے سرکار، اس نے بتایا، وہ وہاں اپنے کسی دوست سے ملنے گیا ہے آج صبح؟ میں نے اسماعیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلی رات اپنے گھر پر ہی تھا؟ جی بالکل، وہ گھر پر ہی تھا، اس نے الجھن زدہ لہجے میں جواب دیا اور پھر سوال کیا، تھانے دار صاحب، آپ بھولا کے بارے میں اتنی چھان بین کیوں کر رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ پولیس اور خیریت ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہے؟ میں نے گمگیر انداز میں کہا۔ کچھ پتہ تو چلے جناب، آخر معاملہ کیا ہے؟ اس کی پریشانی دو چند ہو گئی۔ میں نے نہایت مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا۔ اس کے چہرے پر تکفر کے سائے لہرانے لگے۔ بے حد گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ بات تو میرے علم میں آ چکی ہے کہ ساتھ والے پنڈ میں قتل کی کوئی واردات ہو چکی ہے، لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ایسے کسی معاملے میں بھولا کا ہاتھ ہو۔ ادھر کوٹ فرمان میں جس نوجوان کی لاش ملی ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے وہ اجنبی ہے۔ میں نے واقعے کی روح بیان کرتے ہوئے کہا، وہ اجنبی نوجوان تمہارے بیٹے بھولا کی سنگت میں کل شام فرید آباد سے کوٹ فرمان پہنچا تھا۔ اس بات کا چشم دید گواہ خادم حسین ملا ہے، جس کی کشتی میں بیٹھ کر وہ نہر کے اس پار گئے تھے، اور حالات یہ بتاتے ہیں کہ بھولا ابھی تک واپس نہیں آیا، جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ گزشتہ رات وہ گھر پر موجود تھا اور آج صبح جھنگ کی طرف روانہ ہوا ہے۔ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا جناب، وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا۔ آپ کہیں گے تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، قسم چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے کھانے یا پینے سے بات نہیں بنے گی اسماعیل، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ قتل کا معاملہ ہے اور مقتول گزشتہ شام تمہارے بیٹے کے ہمراہ فرید آباد سے کوٹ فرمان پہنچا تھا۔ خادم حسین کے مطابق وہ دونوں دوستانہ ماحول میں ہنس ہنس کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اگر بھولا میرے ہاتھ لگ جائے تو اس کیس کو حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا جناب، وہ مریل سی آواز میں بولا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا کل شام کے وقت بھولا یہاں دکان پر تمہارے ساتھ موجود تھا؟ میں نے ایک دوسرے زاویے سے سوال کیا۔ نہیں، اس نے متذبذب انداز میں سر کو نفی میں جنکشن دی، پھر اگلے ہی لمحے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ بھولا ہر وقت میرے ساتھ دکان پر موجود نہیں ہوتا، وہ من موجی ہے سرکار، اس کا جب دل چاہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میرا ہاتھ بٹانے ادھر آ جاتا ہے، ورنہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، تو گزشتہ شام بھولا تمہارے ساتھ دکان پر موجود نہیں تھا، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ پچھلی رات کو وہ گھر پر ہی تھا اور وہ آج صبح جھنگ گیا ہے اور کل واپس آئے گا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہی حقیقت ہے، میں نے آپ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی ہے، اور اگر بعد میں کسی مرحلے میں مجھے پتہ چلا کہ تم نے داستاں کوئی بات چھپانے کی کوشش کی ہے تو پھر مجھ سے کسی رعایت کی توقع نہیں رکھنا اسماعیل۔
میں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا، جی ہاں بالکل۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے اسماعیل کو چند ہدایات دیں اور وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے اس بات کی تائید کر دی۔ بھولا، جیسے ہی جھنگ سے واپس آئے تم پہلی فرصت میں اسے لے کر میرے پاس تھانے آؤ گے۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کا وعدہ کیا۔ جب میں نے تھانے پہنچا، ماحول پر تاریکی چھا چکی تھی اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اسماعیل سے ہونے والی ملاقات نے اس معاملے کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا تھا۔ اگر اسماعیل کسی نوعیت کی دو رخ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا تو پھر بھولا نے گزشتہ رات اپنے گھر پر گزاری تھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رات ہی میں کسی وقت نہر پار کر کے کوٹ فرمان سے فرید آباد آ گیا تھا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کشتی کے بغیر اس نے نہر کو کیسے عبور کیا تھا؟ وہ نام کی نہر تھی مگر اس کا پاٹ کسی دریا سے کم نہیں تھا۔ اس سوال کا بہتر جواب خود بھولا ہی دے سکتا تھا اور مجھے اس جواب کو حاصل کرنے کے لیے بھولا کی آمد کا انتظار کرنا تھا۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ نے مجھے بری طرح تھکا دیا تھا۔ میں نے تھانے پہنچ کر متعلقہ عملے کو ضروری ہدایت دی، پھر اپنے سرکاری کوارٹر میں چلا آیا جو تھانے کے پچھواڑے میں واقع تھا۔ آئندہ روز مجھے اس کھوجی کے ساتھ دوبارہ کوٹ فرمان کا رخ کرنا پڑا تاکہ نہر کے کنارے سے بھولا اور اس اجنبی نوجوان کا کھرا اٹھایا جا سکے۔ اگلی صبح بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوا تو گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا۔ رات کے آخری پہر میں بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو تاحال جاری تھا۔ اپنے کوارٹر کے تربتر صحن کو دیکھ کر میرے ذہن میں جو پہلا خیال ابھرا وہ یہ تھا کہ اب کسی کھوجی یا کھرے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ بارش نے زمین پر سے ہر قدم کے نشان مٹا دیے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے مایوسی کا احساس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اپنے ذہن سے ہر قسم کے دل شکستہ خیال کو جھٹک دیا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر یہ مصلحت سر و وسط انسان کی سمجھ میں نہ آئے تو اسے اپنی سمجھ کا علاج کرانا چاہیے۔ میں مایوسی اور نا امیدی کو کفر کے خانے میں رکھتا ہوں۔ وقفے وقفے سے برسات کا سلسلہ جاری تھا کہ دوپہر ہو گئی۔ اس روز متعلقہ ابر آلود تھا، تاہم سورج آسمان پر دکھائی دے یا نہ دکھائی دے دوپہر تو ہو ہی جایا کرتی ہے۔ 10 فروری کی اس یک بستہ دوپہر کے بعد سرکاری اسپتال سے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ میں نے فوری مذکورہ رپورٹ کھول کر پڑھی۔ انگریزی کی تحریر میں کچھ اس نوعیت کا مضمون تھا: اس رپورٹ کی روشنی میں نامعلوم نوجوان کی موت 8 فروری کی شام 7-8 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب اس بدقسمت کے سر پر لگنے والی وہ شدید چوٹیں تھیں جنہوں نے اس کی کھوپڑی کو چٹخا کر رکھ دیا تھا۔ مقتول کے بدن کے مختلف حصوں پر بھی چوٹوں کے متعدد نشانات پائے گئے تھے۔ لاش کی حالت سے اندازہ ہوا تھا کہ بیک وقت 2-3 افراد نے لاٹھیوں کی مدد سے اس پر تابڑتوڑ حملے کیے تھے۔ حملے کی نوعیت بتاتی ہے کہ قاتل مقتول کے لیے اپنے دلوں میں شدید ترین نفرت رکھتے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹس کے ساتھ ہی ایک پرچہ بھی منسلک تھا۔ وہ ایک تحریری رکا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ پرچہ مقتول کے موضوع میں سے برآمد ہوا تھا۔ جب جائے وقوع پر میں نے مقتول کی لاش کا معائنہ کرتے ہوئے اس کی جاں میں تلاشی لی تھی تو اس کی جرابوں کی طرف میرا دھیان نہیں گیا تھا۔ وہ جرابوں کے ساتھ تسموں والی بند جوتے پہنے ہوئے تھا۔ مذکورہ رکے کی تحریر نہایت ہی مختصر مگر سنسنی خیز تھی۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: ماں میں خیریت سے ہوں، بہت جلد آپ لوگوں سے ملنے آؤں گا۔ اس مختصر تحریر کو پڑھ کر بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ اس بیٹے نے اپنی ماں کو اپنی خیریت سے آگاہ کرتے ہوئے عنقریب ملاقات کی نوید سنائی تھی، مگر کون بیٹا اور کون ماں؟ یہ وہ دو نہایت اہم سوال تھے۔ یہ رکا اجنبی مقتول کے موضوع میں سے برآمد ہوا تھا، لہٰذا بیٹا وہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کوٹ فرمان میں بسنے والوں میں سے کسی بھی شخص مقتول کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا تھا کہ مقتول کی ماں کوٹ فرمان میں نہیں رہتی تھی۔ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ مقتول کسی بیٹے کا رکا اس کی ماں کو پہنچانے کوٹ فرمان آیا تھا، مگر کون ماں؟ کس کی ماں؟ اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور آپ میرا دھیان اللہ رکھا کی بیوی کرم بی بی کی طرف چلا گیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اللہ رکھا اور کرم بی بی کا جوان بیٹا موسیٰ 4 سال پہلے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک اجنبی مقتول کو موسیٰ ہی نے کوٹ فرمان بھیجا ہو؟ لیکن شاید ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں نے گزشتہ روز موسیٰ کی گمشدگی کے حوالے سے اللہ رکھا اور کرم بی بی سے کریت کے متعدد سوال کیے تھے، لیکن انہوں نے موسیٰ کے بارے میں اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا تھا، جبکہ مذکورہ رکے کی تحریر بتاتی تھی کہ بیٹا اپنی ماں سے رابطے میں تھا، جبھی تو اس نے اپنی
خیریت سے مطالعہ کرتے ہوئے جلد ملاقات کی امید دلوائی تھی۔ اب یہی ہو سکتا تھا کہ یا تو اللہ رکھا اور اس کی بیوی نے موسیٰ کے حوالے سے کوئی بات مجھ سے چھپائی تھی، اور یا پھر اس رقیہ کا گم شدہ موسیٰ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو کیا کوٹ فرمان کی کسی اور ماں کا بیٹا بھی اس سے بچھڑا ہوا تھا؟ مختلف نوعیت کے سوالات میرے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ میں نے سوچا جیسے ہی بارش کے تسلسل میں تعطل واقع ہوگا تو میں کوٹ فرمان کی جانب روانہ ہو جاؤں گا۔ اس رقیہ کی روشنی میں نئے زاویے سے تفتیش کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ بارش نے مجھے تھانے سے نکلنے کا موقع تو نہیں دیا، البتہ سہ پہر کے وقت مجھے ایک کانسٹیبل نے اطلاع دی کہ اسماعیل چائے والا مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا، اس کے ساتھ بھولا بھی تھا۔ اسماعیل نے کہا، تھانے دار صاحب، میں آپ کے حکم کے مطابق بھولا کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے چاچا، تم ذرا باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں بھولا کے ساتھ علیحدگی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ چند لمحات کے تذبذب کے بعد اسماعیل اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے بھولا کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سپاٹ آواز میں پوچھا، تم صرف نام ہی کے بھولا ہو یا عمل میں بھی بھولے بھالے ہو؟ جی میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، وہ فکر مندی سے بولا۔ جب ٹرائل روم میں تمہاری چھترول ہوگی تو سب کچھ سمجھ جاؤ گے، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں کہا۔ وہ سہم کر امداد طلب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے پوچھا، 8 فروری کی شام تم کہاں تھے؟ میں ادھر ہی تھا جی، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ فرید آباد میں؟ لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ 8 فروری کی شام تم کسی نوجوان کے ساتھ خادم حسین کی کشتی میں بیٹھ کر کوٹ فرمان گئے تھے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، وہ نوجوان کون تھا؟ تم کوٹ فرمان سے واپس کب اور کیسے آئے تھے؟ میں کسی اجنبی نوجوان کو نہیں جانتا، وہ باغیانہ انداز میں بولا۔ میں کوٹ فرمان نہیں گیا، میں تو اس رات اپنے گھر میں تھا اور اگلی صبح یعنی 9 فروری کو میں جھنگ چلا گیا تھا اور وہاں سے ابھی واپس آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے خونخوار نظر سے اسے گھورا، لہٰذا مجھے کوئی ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ میری بات کا یقین کریں جناب، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ مجھے چکر دینے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، تمہارے سچ اور جھوٹ کا ٹیسٹ ڈرائنگ روم میں ہوگا بھولا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تم اسی طرح نہیں مانو گے۔ میں نے ایک اہلکار کو بلا کر بھولا کو اس کے حوالے کیا اور کہا، یہ صرف نام کا بھولا ہے، ذرا ڈرائنگ روم میں لے جا کر اسے ابتدائی ٹیسٹ سے گزرواتا ہوں تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس بھولے کے اندر کون کون سے گن چھپے ہوئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ بھولا زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکا تھا، وہ ابتدائی حالت جوتا کھانے کے بعد ہی شرافت کی زبان بولنے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ پولیس اہلکار اسے واپس میرے پاس چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے سوال کیا، ہاں بھولا، کچھ یاد آیا؟ وہ اجنبی نوجوان کون تھا جس کے ساتھ تم 8 فروری کی شام خادم حسین کی کشتی میں بیٹھ کر کوٹ فرمان گئے تھے؟ میں اس نوجوان کو نہیں جانتا جناب، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ اگر تم اسے نہیں جانتے تو پھر اس کے ساتھ کوٹ فرمان کیوں گئے تھے؟ میں نے کڑی نظر سے اسے گھورا۔ خادم حسین نے مجھے بتایا کہ تم اس نوجوان کے ساتھ اس طرح گھل مل کر بات چیت کر رہے تھے جیسے اس کے ساتھ تمہاری برسوں کی یاری ہو۔ وہ سب کچھ میں نے گوگا پہلوان کے کہنے پر کیا تھا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں لالچ میں آ گیا تھا جناب۔ یہ گوگا پہلوان کون ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اور اس نے تمہیں کون سا لالچ دیا تھا؟ گوگا پہلوان ادھر ککر والی میں رہتا ہے جناب، وہ بتانے لگا۔ وہ صدیق پہلوان کا بیٹا ہے۔ مجھے کشتی اور کبڈی کے مقابلے دیکھنے کا بہت شوق ہے تھانے دار صاحب، اور میں گوگا پہلوان کو بہت پسند کرتا ہوں، اسی لیے میں نے آنکھیں بند کر کے اس کا کام کرنے کی حامی بھر لی۔ اس کا کام کے لیے گوگا نے مجھے پورے 100 روپے دیے تھے۔ اور اس نے تمہیں کام کیا بتایا تھا؟ بھولا سانس ہموار کرنے کے لیے متفق ہوا تو میں نے سوال کر دیا۔ چند روز پہلے وہ مجھ سے علیحدگی میں ملا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا میں کوٹ فرمان والے موسیٰ کو جانتا ہوں؟ بھولا تفصیلات سے مجھے آگاہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے جواب دیا کہ میں موسیٰ کو نہیں جانتا۔ پھر اس نے مجھے موسیٰ کے قد کاٹ اور حلیے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں لاری اڈے پر آنے والے مسافروں پر گہری نگاہ رکھوں۔ 1-2 دن میں موسیٰ یہاں پہنچے گا، وہ فرید پور سے کوٹ فرمان جائے گا۔ تم نے کسی طرح اس سے دوستی کرنا ہے۔ موسیٰ منزل کوٹ فرمان میں اللہ رکھا کا گھر ہے، لیکن تم نے کسی طرح بہلا پھسلا کر اسے چودھری فیضان علی کے ڈیرے پر پہنچانا ہے، اس کے بعد تمہارا کام ختم۔ اور ہاں،
بات کے اختتام پر گوگا نے مجھے تنبیہ کی تھی کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے تمہیں کوئی کام سونپا ہے۔ میں نے اس سے رازداری کا وعدہ کیا اور گوگا نے 100 روپے نکال کر مجھے دیے۔ یہ ہے ساری کہانی جناب۔ یہ ساری کہانی نہیں ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ میری گہری نظر سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے پھر پوچھا، کیا تم نے 8 فروری کی شام موسیٰ کو چودھری فیضان علی کے ڈیرے پر پہنچا دیا تھا؟ جی بالکل، میں نے اپنا کام مکمل کر دیا تھا، اس نے جواب دیا۔ گوگا سے ملاقات کے بعد میں نے لاری اڈے کی ایک بس اور ویگن سے اترنے والے مسافروں کو گہری نظر سے دیکھا۔ پھر 8 فروری کی شام مجھے موسیٰ ایک ویگن سے اترتا دکھائی دیا تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ کوٹ فرمان کی طرف جا رہا ہوں، وہ بھی ادھر ہی جا رہا تھا۔ موسیٰ سے دوستی کرنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، لہٰذا ہم خادم حسین کی کشتی میں بات چیت کرتے ہوئے نہر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ موسیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس علاقے میں اجنبی ہے اور اسے کسی اللہ رکھا کے گھر جانا ہے۔ اس بات نے میرا کام آسان کر دیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں نے اللہ رکھا کا گھر دیکھا ہوا ہے، لہٰذا میں بڑی آسانی سے موسیٰ کو بے وقوف بنا کر چودھری کے ڈیرے پر لے گیا تھا۔ تم جس نوجوان کو چودھری فیضان علی کے ڈیرے پر چھوڑ کر آئے تھے وہ موسیٰ نہیں تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ موسیٰ تو اللہ رکھا کا بیٹا تھا جو 4 سال پہلے اچانک کہیں گم ہو گیا تھا۔ اگر تم موسیٰ کے چہرے سے آشنا ہوتے تو گوگا پہلوان کی اس سازش کا شکار نہ ہوتے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ بات تو میرے علم میں تھی کہ 4 سال پہلے کوٹ فرمان سے کوئی لڑکا غائب ہو گیا تھا، لیکن میں موسیٰ کو شکل سے پہچانتا نہیں تھا، اس لیے اس کے مخالطے میں کسی اور بندے کو میں نے چودھری فیضان کے ڈیرے پر پہنچا دیا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک جھرجھری سی لی اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، ابا نے مجھے بتایا ہے کہ اس اجنبی نوجوان کو کسی نے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ تمہارے ابا نے بالکل ٹھیک بتایا ہے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، اور اس بدنصیب شخص کو مقتل تک پہنچانے والے تم ہو۔ جناب میں نہیں جانتا تھا کہ گوگا کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے، وہ منت زیر لہجے میں بولا، میں 100 روپے کے لالچ میں آ گیا تھا، قتل کی اس واردات سے میرا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ تمہارا قتل کے اس معاملے سے کتنا گہرا تعلق ہے یہ میں بہت جلد پتہ چلا لوں گا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، فی الحال یہ بتاؤ کہ تم 8 فروری کو واپس فرید آباد کیسے آئے تھے؟ خادم حسین کی کشتی تو تمہیں میسر نہیں تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، خادم حسین نے اپنے آخری پھیرے میں ہمیں کوٹ فرمان پہنچایا تھا اور مجھے رات کو ہر صورت واپس آنا تھا، لہٰذا میں نے تیر کر نہر پار کر لی تھی۔ اوہ، میں ایک گہری سانس خارج کر رہ گیا۔ ابراہیم کے بیٹے کامران و عمران اور اس کے دوست جمیل و منظور کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ اسحاق عرف بھولا بہت اچھا تیراک بھی تھا۔ بہرحال سردی کے موسم میں رات کے وقت تیر کر نہر پار کرنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ بھولا، جب تک میں اس کیس کا حل نہیں کر لیتا تم سرکاری مہمان رہو گے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب جناب؟ وہ ہکا بکا ہو کر میرا منہ تکنے لگا۔ مطلب یہ کہ تمہیں تھانے کے حوالات میں قیام کرنا ہوگا، میں نے بے رحم لہجے میں کہا۔ لیکن میرا قصور کیا ہے جناب؟ وہ احتجاجی انداز میں متصفر ہوا۔ تمہارا قصور کا فیصلہ 1 آدھ گھنٹے میں ہو جائے گا، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ فی الحال اتنا سمجھ لو کہ گوگا نے تمہیں عقیدت کی مار ماری ہے۔ وہ حیرت اور فکرمندی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، مجھ پر رحم کرے جناب، رحم ہی کر رہا ہوں جو حوالات میں بند کر رہا ہوں، میں نے حتمی لہجے میں کہا، ورنہ اب تک میں تمہیں پھانسی چڑھا چکا ہوتا۔ وہ خوف زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کیس کے 2 سرے میرے ہاتھ میں آ گئے تھے، یعنی گوگا پہلوان عرف ککر والی اور چودھری فیضان علی کا ڈیرا۔ بھولا کے مطابق اس نے مقتول کو موسیٰ کے مغالطے میں چودھری کے ڈیرے تک پہنچایا تھا۔ اگر میں محتاط روی سے پیش قدمی کرتا تو قاتل تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہ ہوتا۔ میں نے اسی وقت ASI اور 2 کانسٹیبلز کی ایک ٹیم بنا کر موسیٰ ککر والی روانہ کر دی۔ ککر والی کوٹ فرمان کے جنوب میں 7 میل کے فاصلے پر واقع ایک درمیانے سائز کا گاؤں تھا۔ میں نے ASI کو سختی سے یہ ہدایت کر دی تھی کہ ہر حال میں ہر قیمت پر گوگا پہلوان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لانا ہے۔ میں نے خود ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور بارش کی پرواہ کیے بغیر چودھری فیضان علی کے ڈیرے کی سمت چل پڑا۔ چودھری فیضان علی کا ڈیرا نہر اور گاؤں کے درمیان کھیتوں کے اندر بنا ہوا تھا۔ یہ نیچی چھتوں والے 3 کمروں پر مشتمل تھا، جہاں پر مال مویشیوں کے علاوہ جانوروں کا چارہ، ورزی آلات بھی موجود تھے۔
ڈیرے کا ایک کمرہ چودھری کے ملازموں نے اپنی رہائش کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ اس ڈیرے پر طفیل اور مراد حسین نامی دو ملازم کام کیا کرتے تھے، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو صرف مراد حسین وہاں موجود تھا۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ میں نے خادم حسین کو ہدایت کر دی تھی کہ جب تک میں واپس نہ آؤں وہ نہر کے کنارے پر رک کر میرا انتظار کرے گا۔ مراد حسین مجھے ڈیرے پر دیکھ کر بوکھلا گیا۔ میں نے ہاتھ پاؤں سے مراد حسین کی خاطر تواضع کی اور 8 فروری کی رات ڈیرے پر پیش آنے والے خون چکا واقعے کے بارے میں استفسار کیا تو وہ ہٹ دھرمی پر اتر آیا۔ میں نے اسے ہتھ کڑی پہنا کر کانسٹیبل کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تم سے باقی باتیں تھانے میں ہوں گی۔ پھر میں ڈیرے کی تلاشی میں مصروف ہو گیا۔ یہ خانہ تلاشی جلد ہی رنگ لے آئی اور چارے والے کمرے میں مجھے وہ 2 لاٹھیاں مل گئیں۔ ان لاٹھیوں کے سروں پر جمع ہوا خون بھی نظر آ رہا تھا۔ جب میں نے خون آلودہ لاٹھیوں کو بغور جائزہ لیا تو وہاں چند بال بھی چپکے ہوئے دکھائی دیے۔ یقیناً یہ خون اور بال اسی بدنصیب نوجوان کے تھے جس کی کھوپڑی پر یہ لاٹھیاں برسا کر اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا تھا۔ اسی دوران میں مراد حسین کا ساتھی طفیل احمد بھی ڈیرے پر پہنچ گیا۔ میں نے فوراً اسے بھی آئینی زیور پہنا دیا۔ پھر میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گیا۔ آلے قتل یعنی وہ خون آلود لاٹھیاں میرے ہاتھ لگ گئی تھیں، لہٰذا طفیل اور مراد کی زبان کھلوانے میں مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ تھانے پہنچتے ہی میں نے چودھری فیضان علی کے ان دونوں ملازموں کو ایک سخت گیر حوالدار کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مجھے صبح تک رزلٹ چاہیے۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، حوالدار نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں پوری رات ان کی ایسی مکینکی کروں گا کہ صبح تک یہ کسی ٹیپ ریکارڈ کی طرح فر بولنے لگیں گے۔ حوالدار نے جو کہا تھا وہ کر بھی دکھایا۔ اگلی صبح جب میں حسب معمول تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو حوالدار نے میرے پاس آ کر یہ نویس سنائی، ملک صاحب، دونوں ملزموں نے اس اجنبی نوجوان کے قتل کا اقرار کر لیا ہے۔ وہ اپنا اقبالی بیان لکھوانا چاہتے ہیں۔ میں نے طفیل احمد اور مراد حسین کو اپنے پاس بلا لیا۔ چودھری فیضان علی کے دونوں ملازموں نے اجنبی نوجوان کو موت کے گھاٹ اتارنے کا اقرار تو کر لیا تھا، لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری اس بیچارے کے ساتھ کیا دشمنی تھی تو مراد حسین نے کہا، ہم تو اس کو جانتے تک نہیں تھے، دوستی اور دشمنی کا کیا سوال ہے۔ ہم نے یہ کام دولت کے لالچ میں گوگا پہلوان کے کہنے پر کیا تھا۔ طفیل نے بتایا، اس نے ہمیں 1000 روپے دیے تھے۔ اس زمانے میں 1000 روپے آج کل کے 5 لاکھ سمجھ لیں۔ بھولا طفیل اور مراد کے بیانات سے یہی ثابت ہو رہا تھا کہ اس اجنبی نوجوان کا اصل دشمن گوگا پہلوان ہی تھا اور اس نے یہ کام کرائے کے قاتلوں سے کرایا تھا۔ گوگا میرے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جانا تھا۔ تم لوگوں نے گوگا سے پوچھا نہیں کہ وہ بندہ ہے کون اور اسے کیوں موت کی نیند سلانا ہے؟ میں نے ناپسندیدہ نظر سے باری باری ان کے چہروں کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ پوچھا تھا، طفیل نے جواب دیا۔ اس نے کہا تھا، تم لوگ آم کھاؤ، پیڑ نہیں گنو۔ مراد بولا، میں نے گوگا سے اس بندے کی نشانی پوچھی تو اس نے مذکورہ بندے کا قد کاٹ بتاتے کے بعد کہا کہ وہ چاچا اسماعیل چائے والے کے لڑکے بھولا کے ساتھ ڈیرے پر آئے گا۔ بھولا اسے ڈیرے پر چھوڑ کر چلا جائے گا، اس کے بعد تم لوگوں نے اپنا کام کرنا ہے۔ میں نے گوگا سے بندے کا نام بھی پوچھا تھا مگر اس نے بتایا نہیں، بس اتنا کہا کہ 1000 روپے پر نظر رکھو اور جو کہا جا رہا ہے بس وہی کرو۔ میں نے دونوں قاتلوں کو حوالات میں بند کر دیا اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر ASI کا انتظار کرنے لگا جو گوگا پہلوان کو لینے ککر والی گیا ہوا تھا۔ یہ گوگا بہت زیادہ پراسرار ثابت ہو رہا تھا۔ ایک بار وہ میرے قابو میں آ جاتا تو پھر میں اس کی ساری پراسراریت ناک کے راستے نکال کر رکھ دیتا۔ اگرچہ قاتل میری گرفت میں آ چکے تھے لیکن ابھی تک مقتول کی شناخت نہیں ہو سکی تھی اور پھر دوپہر تک یہ معاملہ بھی صاف ہو گیا۔ ASI ککر والی سے گوگا پہلوان کو گرفتار کر کے لایا تو اس کیس کی گم شدہ کڑیاں آپس میں جڑ گئیں۔ گوگا پر مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی، وہ بھولا، طفیل اور مراد کو تھانے کے حوالات میں دیکھ چکا تھا، لہٰذا اس نے زبان کھولنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ اس کا حلفیہ بیان سنسنی خیز اور عبرت انگیز تھا۔ میں اس کا خلاصہ آپ کو خدمت پیش کرتا ہوں۔ 4 سال پہلے جب موسیٰ کوٹ فرمان سے غائب ہوا تو اس کے ٹھیک 10 دن کے بعد صدیق پہلوان کی بیٹی اور گوگا پہلوان کی اکلوتی بہن بھی ککر والی سے غائب ہو گئی تھی۔ دونوں گاؤں میں اتنا فاصلہ تھا کہ کوئی ان دونوں کی گمشدگی کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جوڑ سکا۔ صدیق پہلوان
مخالفین کے طعنے برداشت نہ کر سکا اور ایک روز اس نے غیرت میں آ کر خودکشی کر لی۔ کچھ عرصے بعد گوگا کی ماں بھی اپنی بیٹی رخسانہ کی جدائی میں آنسو بہا بہا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب گوگا اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نے اتنی زمین تھی کہ کسی کی محتاجی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ پہلوانی کے ساتھ ساتھ اس نے رخسانہ کی تلاش کا کام بھی جاری رکھا اور بالآخر 4 سال بعد وہ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ تب اسے پتہ چلا کہ وہ موسیٰ کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی۔ آج کل وہ لاہور کے علاقے اچھرا میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے شادی کر لی تھی اور اس دوران میں ان کے 2 بچے بھی ہو گئے تھے۔ موسیٰ فرنیچر مارکیٹ میں کام کرتا تھا۔ اس صورتحال میں گوگا نے موسیٰ سے بھیانک انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس کام کے لیے اس نے 3 افراد بھولا، طفیل اور مراد کا انتخاب کیا تھا تاکہ اس کی طرف کسی کا دھیان نہ جائے۔ وہ پیسہ خرچ کر کے مطمئن ہو گیا تھا۔ اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے موسیٰ کو ایک خط ارسال کیا جو اس کی ماں کرم بی بی کی طرف سے تھا، جس میں کرم بی بی نے اپنے ایک خواب کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ اسے موسیٰ کی رخسانہ سے شادی اور 2 بچوں کی پیدائش کا علم ہو گیا ہے، اور کرم بی بی گوگا نے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ موسیٰ کے سارے دشمن اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لہٰذا ایک ماں کی التجا ہے کہ وہ ایک دن کے لیے کورٹ فرمان آ کر اسے اپنی شکل دکھا جائے۔ گوگا کو یقین تھا کہ یہ خط ملتے ہی موسیٰ لاہور سے اپنی ماں کو ملنے کے لیے روانہ ہو جائے گا، لیکن اس وقت ساری گڑبڑ ہو گئی جب موسیٰ نے اپنی جگہ اپنے ایک دوست حیدر کو گاؤں جانے کے لیے تیار کیا۔ حیدر اس کے ساتھ ہی فرنیچر کا کام کرتا تھا اور قد و قامت جسامت میں اسی کے جیسا تھا۔ دراصل موسیٰ حیدر کے ذریعے پہلے کورٹ فرمان کے حالات و واقعات کا جائزہ لینا چاہتا تھا، اس کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والدین سے ملنے گاؤں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے حیدر کو ماں کے نام پر یہ مختصر سا پیغام دے کر کورٹ فرمان روانہ کر دیا: ماں میں خیریت سے ہوں، بہت جلد آپ لوگوں سے ملنے آؤں گا۔ موسیٰ احتیاط پسندی اپنی جگہ درست تھی، تاہم حیدر کی شامت اعمال یا بدبختی کہہ لیں، وہ قربانی کا بکرا ثابت ہوا۔ عین ممکن تھا کہ اگر حیدر کی جگہ موسیٰ خود آتا تو یہ حالات پیش نہ آتے، لیکن تقدیر کے سامنے اگر مگر نہیں چلتی، نصیب میں جو رقم ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ میں نے گوگا سے پوچھا، تم انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ تم نے اپنی اکلوتی بہن اور اس کے 2 ننھے منھے بچوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں سوچا؟ کیا رخسانہ نے گھر سے بھاگتے وقت ہمارے بارے میں، گھر کی عزت کے بارے میں کچھ سوچا تھا؟ جو مجھے اس کا احساس ہوتا، اس کی بے غیرتی نے میری ماں باپ کی جان لے لی۔ میں موسیٰ کو موت کے گھاٹ اتروا کر رخسانہ کو بے آسرا بے سہارا چھوڑ دیتا، لیکن اس بار بھی اس کمبخت کی قسمت نے ساتھ دیا۔ مگر وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، مگر کیا؟ ایک بار میں قانون کی گرفت سے نکل جاؤں تو اس دفعہ میں کسی بھولا مراد اور طفیل کا سہارا نہیں لوں گا، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے موسیٰ اور اس کی بیوی بچوں کو فنا کے گھاٹ اتار دوں گا۔ گوگا پہلوان کی یہ دھمکی آمیز الفاظ میں نے اس کے بیان میں ریکارڈ کے طور پر شامل کر لیے تاکہ صنعت رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ گڑے مردوں کو اکھیڑنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ ماضی کا ایک سربستہ راز 4 سال کے بعد اچانک کھل کر سامنے آ گیا تھا، تو مستقبل میں بھی بہت کچھ پیش آ سکتا تھا، بہت کچھ۔